الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها أفمن كان ميتا فأحييناه يمشي في النور إلى الناس کیا بھلا وہ جو مردہ تھا تو ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور وہ اس نور کے ساتھ لوگوں میں چل رہا ہے. یہ جو آیت ہے یہ بس مجھے اسٹرائک کرتی ہے، اور جب میں اس آیت پہ جاتی ہوں تو مجھے میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور اس نور کے ساتھ لوگوں کی میں چل رہا ہے. تو یعنی قرآن ایسا ذکر ہے جو آپ کے دل میں اترے، آپ کے دماغ میں بیٹھے اور آپ کی زبان پر آ جائے تو آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کی زبان پر اللہ کا کلام کا کچھ نہ کچھ حصہ آپ سامنے لے کر آئیں گے، یا آپ دیکھیں گے یا آپ سوچیں گے یا آپ کے ساتھ چلے گا وہ. یعنی 24 گھنٹے آپ کے ساتھ اللہ کا کلام چلے گا جب آپ اس سے جڑ جائیں گے. تو قرآن کو کیا پھر ہم سمجھیں؟ قرآن ایک نور ہے، فرقان ہے، معوضہ ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے، شفا ہے، حکیم ہے، مبارک ہے. ایسی مبارک کتاب، ایسی برکت والی کتاب جو پڑھے، جہاں پڑھے، جس جگہ پڑھے، جیسے پڑھے، یعنی دل سے پڑھے. یعنی جیسے کا مطلب یہ کہ پورا دل لگا کے پڑھے، جس وقت پڑھے سب وہ وقت بھی مبارک ہو جائے. یعنی یہ ہماری زندگی میں برکت کا سبب بن جائے، وقت میں برکت آئے اور کاموں میں آسانی آ جائے، زندگی کے کام درست ہو جائیں گے. یعنی اگر آپ نے کوئی بھی اللہ کے کلام کی طرف اس دل سے آئیں گے اور سوچ کر آئیں گے کہ اللہ میرے کام میں آسانی کرے، اور قرآن کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. تو ہم مغفرت کی دعا مانگے سب سے زیادہ اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے لیے، اپنی ہدایت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، جس کے لیے آپ کے دل میں ہو رہا ہے کہ بھائی کاش اس کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے، یہ جو لاسٹ ہیں ان کو نہیں سمجھ آ رہا ہے، تو آپ ان کے لیے اسی وقت دعا کر دیں تو دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. ہاذا کتاب انزلنا مبارک، یہ کتاب مبارک ہے جو برکت دے رہی ہے اور ہمارے لیے ایک نصیحت کے طور پر آ گئی ہے. قرآن کو یعنی پڑھنا، پڑھانا، غور و فکر کرنا، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ ہمارے لیے عزت اور شان کا سبب بنے گی. اگر قرآن سے دور ہوں گے تو ہمارے لیے کوئی خیر نہیں ہے. تو ساری خیر، ساری جو ہمارے لیے اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں ہیں اس قرآن کے ذریعے. قرآن از the manual of life. قرآن is the one کیا سب سے بہترین بلیسنگ ہے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے. قرآن اور سننا، قرآن سے ہم جڑیں گے تو ہمیں احکامات پتہ چلیں گے، احکامات کو ہم مزید اگر ہم جاننا چاہیں گے کیسے کرتے ہیں کیا ہے تو ہم سنت اتباع رسول کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لاسٹ اس میں کہہ دیا جو ہم نے پچھلے سپارے میں پڑھا تھا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم. تو یہ جو بات ہے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے قرآن سے ریلیٹڈ، اور ہماری جو اعمال اسی وقت قبول ہوں گے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے اور اخلاص اللہ کے لیے ہوگا. اگر ہم اس کو ان شارٹ اس کے ریکیپ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آنا چاہیے کہ کسی بھی نبیوں کے بیچ میں فرق نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض کا درجہ دیا ہے، انسانوں میں بھی دیا ہے، چیزوں میں بھی درجے ہیں، رسولوں میں درجے ہیں. تو ہم رسولوں کے درجے پہ جب ہم جاتے ہیں تو ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ ہم کسی کے بیچ میں فرق نہ کریں. اور خرچ پر اللہ تعالیٰ نے اتنا ہمیں اس پہ موٹیویٹ کیا ہے، اور خرچ کے کتنے طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے. ہم پریویس اس میں جائیں تو ریکیپ پہ جائیں تو ہمیں بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ خرچ کرنا اس وقت مما رزقناکم، تو اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا اس میں سے خرچ کرنا ہے. پھر ہم نے عظیم آیت پڑھی، آیت الکرسی، جو اللہ کی پہچان ہے، جس کو ہم پڑھ کے سمجھ کے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم اللہ سے کنیکٹڈ ہو گئے، کہ اللہ کی معرفت ملتی ہے اس آیت سے. پھر اللہ تعالیٰ نے وہی انفقو، نفاق سے نکلنے کا طریقہ انفاق کہا ہے. اور جو خرچ کون نہیں کرتا ہے، جس کے اندر جو نفاق میں ہوگا، جو ہپوکریٹس ہوں گے ان کے ہاتھ سے خرچ نہیں ہوتا. لیکن خرچ میں بھی بہت ساری طریقے، عزا اور احسان جو ہے یہ کسی طرح سے بھی نہیں ہونا چاہیے. دین کے راستے میں بھی خرچ کرنا چاہیے. ربا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا، ربا جنگ ہے اللہ اور رسول سے.
پھر دین کے لیے کہا ہے، آیت دین ہے، سب سے لمبی آیت ہے جس میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم ہے کہ لکھ لو۔ پھر آخری 2 آیت جو سورۃ البقرہ کی ہے، یہ معراج میں ملی ہے، عرش خزانے سے ملی ہے، اس میں ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے۔ پھر سورۃ آل عمران پہ ہم گئے ہیں، جو کہ کافی حد تک ہم نے اس کا کمپیریزن کیا تھا کہ سورۃ البقرہ سے اور سورۃ آل عمران سے، تو دونوں کی جو ہے الف لام میم سے سٹارٹ ہے، دونوں کا اینڈ دعا پر ہوا ہے۔ اور اس میں جو خاص بات ہے سورۃ آل عمران میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا متشابہات کے پیچھے مت جاؤ، محکم آیات کے پیچھے جاؤ، اور انسان کے لیے خوبصورت بنا دی گئی ہے اس کی زندگی، ہر چیز یعنی ہے، عورت، بیٹے، مال، برانڈ، ساری چیزیں ہیں، لیکن ہمارے لیے بہتر کیا ہے؟ قل اونبئکم بخیر من ذالکم، کیا بہتر چیز ہے؟ للذین اتقوا۔ تو تقوی اب ہم جو پڑھیں گے، اب جو ہم یہاں پڑھیں گے، اس میں ہم زیادہ تر تقوی کے بارے میں پڑھیں گے، اور تقوی کیا چیز لے کر آ رہی ہے وہ ہم نے پڑھنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ہم نے کافی ذکر پڑھا ہے، اور اللہ اپنے کام کے لیے بندوں کو چن لیتے ہیں، اور ربانی بننا ہے، ربانی بننا ہے، ربانی بننا ہے یعنی اللہ سے جوڑنا ہے۔ کوئی شخص اپنے ارد گرد کسی کو جمع نہیں کر سکتا ہے، وہ صرف اور صرف اپنا کام کرے کہ اللہ کے کلام سے جوڑ دے، باقی اللہ کی طرف جانے کا کام اس کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ سب سے پہلا جو اس میں حکم اللہ تعالیٰ جو ہمیں بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہرگز نہیں تم پہنچ سکتے نیکی کو۔ نیکی کیا ہے؟ بر کیا ہے؟ اللہ کے لیے کام کرنا، خیر کامل، وہ ساری نیکی جو بہترین طریقے سے ہے وہ بر ہے۔ ہم نے جیسے آیت بر میں پڑھا تھا آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى، آت المال علی حبہ، یہ اسی کی آگے ڈیفینیشن ہے، اللہ تعالیٰ آگے ایکسپلینیشن ہے۔ کیا؟ آت المال، جو مال دیا ہے، مال دو، علی حبہ، اس کی محبت کے باوجود۔ تو یہاں پر کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے ہو، یعنی تمہاری نیکی کمپلیٹ ہی نہیں ہوگی کہ تم حتیٰ کہ تم خرچ کرو مما تحبون، اس میں سے جو تم محبت کرتے ہو، اس میں سے، یعنی کہ آپ کے پاس بہت چیزیں ہیں، آپ کے پاس بہت مال ہے، یہ نہیں کہا کہ سب دے دو، کہا اس میں سے دو، اس میں سے جو دو گے وہ محبت، یعنی اس کو تم بہت پسند کرتے ہو، اوپر اس کی محبت کہ تم نے اس کو دے دیا، تو یہ تم نیکی کے پہنچو گے۔ تو اس میں بہت چیزیں آ جاتی ہیں، آپ کا سب سے پہلے مال آتا ہے، پھر آپ نے کچھ اچھا کھانا بنایا، اس میں سے آپ نے پہلے ہی نکال کے رکھ دیا کہ مجھے اس کو دینا ہے، پھر آپ اپنے سکلز، اپنے علم، اپنی نیند قربان کر سکتے ہیں اللہ کے لیے، کسی کو سکھانے کے لیے، کسی کو پڑھانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی اس میں سے کچھ حصہ آپ دیں گے، تو وہ آپ اس کو، جس کو آپ بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں، اس میں سے وہ پارٹ آپ نے نکال کے دے دیا، یہ آپ کی نیکی پہنچ گئی اللہ کے پاس۔ لیکن آپ نے کچھ بھی خرچ کیا، وما تنفقوا من شيء، ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہا کہ اتنا دو اتنا دو، کچھ بھی، یعنی ہم نے لاسٹ اس میں پڑھا تھا کہ کھجور ایک دیا، وہ کھجور جو ان کے پاس تھا وہ عہد کے پہاڑ کے برابر جو ہے اس کا ثواب ملا ہے۔ تو جو آپ کے پاس ہے اس کے لحاظ سے آپ کریں، آپ کو کوئی یہ پوچھنی کی گئی ہے پھر آپ یہ افسوس کریں کہ وہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو صحابہ کرام کی ایک جماعت جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو کمپیٹ کر رہے ہیں ہم سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یہ ذکر پڑھ لو، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ پڑھو اور یہ تمہارا صدقہ چلا جائے گا۔ یہ تو انہوں نے کرنا شروع کر دیا، لیکن جن کے پاس مال تھا انہوں نے ڈبل کرنا شروع کر دیا، انہوں نے یہ بھی کر رہے ہیں، خرچ بھی کر رہے ہیں، پر اس کو پڑھنا بھی شروع کر دیا۔ تو یہ دیکھیں کمپیٹ کرنا، تو یہ ہمیں بہت ساری چیزیں ان سب آیتوں سے ملتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، کیا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں، ہم کیا چیز دیتے ہیں لوگ جو ہمیں پسند نہیں ہوتی یا ہمارے پاس، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے کہا قل العفو،
یہ بھی کہا ہے قل العفو، جو ایکسٹرا ہے وہ دے دو، ٹھیک ہے ایکسٹرا دے دے، لیکن جو ہمارے کام کی چیز نہیں وہ ہم نے دے دیا، جو ہماری کام کی چیز ہے اس میں سے ہم نے نکال کے دیا ہے، اور اس سے کہ یہ اس کے بھی کام آ جائے گا، یہ اس کا فائدہ دے گا، تو وہ نیکی کی ایک حد کو اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک خاص بات کی طرف بتا رہے ہیں، اور یہ اعتراض ہے اہل کتاب کا، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور کیا اعتراض تھا ان کا؟ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل، ان کا اعتراض کیا تھا کہ یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں کہا تھا ہمیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے ہم زیادہ قریب ہیں، وہ کہتے تھے ہم زیادہ قریب ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کر لیا تھا، اور کسی وجہ سے اپنے پرسنل ریزن کی وجہ سے، تو بنی اسرائیل نے بھی اپنے اوپر حرام کر دیتے، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو انبیاء کرام کی جو نیشن ہوتی تھی، تو وہ جو کام کرتے تھے، جو خاص ان کے فالوورز ہوتے تھے، وہ بھی وہی چیز کرتے تھے۔ جب ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وہ آیت ہوتی لما تحرم ما حل اللہ لک، کیوں تم حرام کرتے ہو جب تمہارے لیے حلال کیا ہے، تو وہ جب شہد کو اپنے لیے کہہ دیا تو کہ میں نہیں پیوں گا، تو اس کے لیے کفارہ دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ کفارہ دو اور اس سے نکلو اس قسم سے، تو کیوں؟ کیونکہ وہ امت بھی پھر اس چیز کو فالو کرتی، تو وہ ان کی نیشن بھی اسی طرح کو فالو کر رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو گوشت اونٹ کا گوشت حرام کرتے، تم نے کیوں حرام کیا؟ تو اس کا اللہ تعالیٰ اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ الا ما حرم اسرائیل علی نفسی من قبل ان تنزل التوراۃ، یہ تو تورات کے نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے، تو تم کیسے یہ بات کہہ رہے ہو کہ تم جو ہے وہ زیادہ یعنی جانتے ہو؟ یہ تو تورات میں تو ساری چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں تھی، تو تورات کے نازل ہونے سے پہلے وہ یہ کام تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کیا تھا، اگر ایسے ہی ہے تو تورات لے کر آؤ، قل فاتو، لے آؤ تورات پتلوہا، اس کو تم پڑھو اگر تم سچے ہو تو، یعنی تورات میں تو ایسی کوئی بات نہیں، تم کس طرح سے یہ بات ہے؟ تو اعتراض میں اعتراض وہ کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کو ریولیشن ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے کون جو ہے جو گڑ لے اللہ کے اوپر، جو بھی کوئی اللہ کے اوپر جھوٹ گڑے گا، اس کے بعد یعنی کہ سب چیزیں سامنے آ گئی ہیں تو سب پتا چل گیا ہے، تو یہ لوگ ایسے ہوں گے ظالم ہیں۔ بے شک اللہ نے سچ کہا ہے، قل صدق اللہ، اللہ سچ کہہ رہے ہیں، کیا کہ کھانا یہ اونٹ کا جو اللہ تعالیٰ نے اتارا شریعت ابراہیمی کو پیروی کرنے کے لیے، یعنی کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے جو کیا ہے اس طرح سے کرنا ہے، اس شریعت کو فالو کرنا ہے، اور لیکن اتباع رسول کرنا ہے۔ قل صدق اللہ، تو اللہ نے سچ کہا، کیا اتباع کرو ملت ابراہیم کا جو کہ یکسو تھے اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ پھر ان کا ایک اور اعتراض میں اعتراض کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ خانہ کعبہ کو کیوں قبلہ بنایا گیا؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ یہ تو پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا، اور مکہ کو بکہ کے نام سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پکارا ہے، اور کہا یہ تو بہت مبارک گھر ہے اور ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ اور آپ آج بھی دیکھیں کہ کتنی برکت ہے اس جگہ، یعنی آپ ایک نماز پڑھیں 1,00,000 کی نماز کا ثواب ہے آپ کو، یعنی ایک نیکی کا کتنے گنا ثواب مل جاتا ہے آپ کو، بہت کچھ، یعنی آپ وہاں جاتے ہیں اگر صحیح دل سے جائیں گے تو آپ کو ضرور ہدایت ملے گی، آپ کو اللہ نظر آتے ہیں، آپ کو اللہ کی معرفت ملتی، آپ کو وہ طریقہ مل جاتا ہے اللہ کے راستے پہ چلنے کا، جب آپ دل سے جائیں گے۔ جب آپ خانہ پوری کے لیے جائیں گے تو اس کے بعد واپس آئیں گے، you will be like as you were before، آپ کے اندر کوئی چینج نہیں آئے گا، کیونکہ آپ خانہ پوری کے لیے گئے تھے۔ جب آپ اللہ کے ڈر سے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اس راستے پہ لے کر آئیں گے، اور اس میں اس جگہ پر کیا ہے، فیہ آیات بینات، مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے، ایک روشن نشانی ہے، اور وہ آپ نے اس کے بارے میں پڑھا ہے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ہم نے پچھلے اس میں پڑھا تھا کہ اس جگہ کو اپنے مصلی بناؤ، اپنی نماز کی جگہ بناؤ۔ جو بھی داخل ہو جائے گا اس میں، اس جگہ مکہ، اس حرم میں، اور وہ امن میں آ گیا، ومن دخلہ کان آمنا، اور حج کرنا لوگوں کے لیے، بیت اس گھر کا حج کرنا ایک ون آف دا ریچول اور مسٹ ریچول ہے، لیکن with some condition، من استطاع الیہ سبیلا، کنڈیشن کیا ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہو، تو استطاعت میں کیا ہے، زیادہ راہ ہونا ہے، راستہ امن والا ہے، آپ عاقل ہو، بالغ ہو، ہیلدی ہو، مال ہو، اور پلس عورتوں کے لیے محرم ضروری ہے، تو اس میں راستہ بنانا یعنی اس کو کرنا ہے، اور جو کوئی نہیں کرے گا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ بے نیاز ہے، یعنی اگر آپ کے پاس یہ چاروں چیزیں ہیں اور آپ نہیں کر رہے ہیں تو اللہ آپ سے ڈس ایسوسیٹ کر رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ بے نیاز ہے جہان والوں سے جو نہیں کرے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے حج نہیں کیا، مال ہوتے ہوئے، ساری استطاعت ہوتے ہوئے، ہیلتھی ہوتے ہوئے، اور نہیں کیا، وہ یہودی مرے نصرانی مرے، یعنی یہ کہہ دیا. تو آپ نے ایفرٹ کیا، آپ نے نیت کی، آپ کوشش کر رہے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اگر رکاوٹ آ رہی ہے تو باذن اللہ قل یا اہل کتاب، اور کتاب سے کہہ دیجئے کہ تم کیوں اللہ کی آیات پر انکار کرتے ہو، اور اللہ گواہ ہے جو تم کر رہے ہو، تمہاری جو جو حرکتیں، جو چالیں ہیں، جو اعتراض ہیں، جو باتیں، سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ گواہ ہے. کہہ دیجئے اہل کتاب کہ تم کیوں اللہ کے راستے سے روکتے ہو، جو ایمان لے آتا ہے تم اس کے بیچ میں گجی ڈھونڈتے ہو، تم اس کے بیچ میں تلاش کرتے ہو ٹیڑھا پن، اور تم، حالانکہ تم اہل کتاب، تم سب گواہ ہو، تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے، تمہاری کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہوا ہے، وانتم شہداء، لیکن تم سے اللہ غافل نہیں، وما اللہ نہیں ہے غافل تم سے جو تم عمل کر رہے ہو، جو بھی تم کر رہے ہو حرکتیں، سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اور یہ بات ہم سے بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے بارے میں کوئی بات کہہ رہے ہیں تو یہ جو آیت ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اس کو اوپر فوراً ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اور ہمارا کنیکشن اللہ سے ہونا چاہیے کہ جو بات بھی ہم کر رہے ہیں، جو کام بھی ہم کر رہے ہیں، کیا یہ اللہ کی فرما برداری میں جا رہا ہے یا اللہ کی نافرمانی میں جا رہا ہے. اس کے بعد اہل کتاب کے مخاطب کے بعد اللہ تعالیٰ بھی ایمان والوں سے مخاطب ہیں. ان سے تو کہہ دیا کہ تم روک رہے ہو اللہ کے راستے سے جو ایمان لائے. ایمان والوں کو کیا تنبیہ کر رہے ہیں، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم نے اطاعت کی ایک گروہ کی ان لوگوں میں سے جو کتاب دیے گئے ہیں، ان کا کیا کام ہے؟ یہ تو راستے سے روک رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں، یہ تمہیں پھیر دیں گے تمہارے ایمان کے بعد، کافر بنا دیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو ان کی ہر چیز اچھی لگتی ہے، آپ کو ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، یہ ساری چیزیں آپ کو اچھی لگ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر تمہیں جو ہے نا، تمہیں یہ تمہارے دین سے وہ پلٹا دیں گے اور ایمان کے بعد تمہیں کافر کر دیں گے. کس طرح تم انکار کر سکتے ہو تم اللہ کا، کس طرح تم کرو گے کفر، وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسول، یعنی دو اتنی بڑی چیز اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور تمہارے بیچ میں رسول ہیں. یعنی قرآن اور سنت کے ہوتے ہوئے پھر انسان ہٹ جائے اللہ کے راستے سے. قرآن اور سنت آپ کے پاس ہے تو آپ کی ہدایت کا ذریعہ ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کس طرح تم کفر کر سکتے ہو، کس طرح تم انکار کر سکتے ہو. تمہارے پاس قرآن ہے، تمہارے بیچ میں رسول ہے، یہ اس وقت کی بات ہے اسپیسیفکلی. اور جنرلی ہم سب ابھی دیکھیں تو ابھی ہمارے ساتھ کیا ہے، قرآن اور سنت ہے ہماری پوری، یعنی قیامت تک یہ دونوں چیزیں ہمارے ساتھ رہیں گی. اور اگر ہمارا عمل اس کے ذریعے نہیں ہوا تو پھر ہم کفر میں چلے گئے. اگر ہمارا ایک بھی کوئی عمل اس کے لحاظ سے نہیں ہوا تو ہم کفر میں چلے جائیں گے. جو کوئی پکڑے گا یا تسم مضبوطی سے، یا تسم کہتے ہیں عصم یعنی کہ پکڑ لینا، بچنا، پکڑ لینا مضبوطی سے اللہ کو. تو اللہ کو ہم کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ اللہ کو تو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے. صرف اللہ اللہ کہنے سے پکڑ لیں گے ہم اللہ کو؟ نہیں. اللہ کو پکڑنا، اللہ کا کلام پکڑنا، اللہ کے احکامات کو پکڑنا، اللہ کی اس کتاب سے جڑ جانا، اور جو ہو گیا فقط ہدی الی صراط مستقیم، وہ سیدھے راستے پہ چلا گیا. ایمان والوں کو پھر اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. یہ وہ آیت ہے جو خطبے میں پڑھی جاتی ہے اور اس کو سمجھنے کی ہے کہ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تم تقوی کرو جیسا کہ حق ہے تقوی کرنے کا، اور تم نہیں مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی فرما برداری کے. ہم کہیں گے کہ ہم تو مسلمان حالت میں مرے ہیں، نہیں ہم تو ہیں مسلمان، ہم تو ہے. کیا is this enough؟ No, it's not enough. بیکاز مسلمان کا مطلب ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا اللہ کے. مسلمان کا مطلب ہے سبمٹنگ یور ول ٹو اللہ. اگر آپ نے سبمٹ یور ول ٹو اللہ نہیں کیا تو مسلمان کیسے ہو گیا؟ تو اس حالت میں ہمیں مرنا ہے کہ ہمارا فرما برداری کی حالت ہو. تو ہم فرما برداری کی حالت میں ہمیں بہت ساری چیزیں دیکھنا ہے کہ جو چیزیں ہماری زندگی میں ہیں جو نافرمانی کی طرف لے کے جا رہی، ان سب کو ہم نے ہٹانا ہے. کیا پتہ ہماری موت کب ہے، کل ہو جائے، ابھی ہو جائے، ابھی سے تھوڑی دیر بعد ہو جائے، کچھ نہیں پتا. تو ہمیں اپنی موت کو یاد رکھنا، اس موت کو یاد اس طرح سے رکھنا ہے کہ ہم جب موت ہو تو ہم اللہ کی فرما برداری میں ہو. اور جب ہم اللہ کی فرما برداری کہہ رہے ہیں تو اس میں تقوی آتا ہے. تقوی کیا ہے؟ کہ اللہ کی اطاعت اور گناہوں سے بچنا. اور اس کا تعلق دل کے اندر سے ہے کہ دل ہمارا اللہ سے کنیکٹڈ ہو، اور جب دل ہمارا کنیکٹڈ ہوگا تبھی ہمارے اندر یہ تقوی آئے گا. اور
इसको लाने के लिए अल्लाह ताला ने एक हमें उसूल बता दिया और एक तरीका बता दिया और एक मुहकम तरीका बता दिया, वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू। तो दो चीज है इसमें, एक तो ये है कि आपको जो है अल्लाह के रस्सी को पकड़ना है, रस्सी अल्लाह की क्या है, कुरान है, जमीआ, और दूसरी चीज अल्लाह ताला ने कहा जमीआ, यानी सब मिलकर। तो कुरान को सिर्फ खुद पढ़ लेना, खुद समझ लेना, इट्स नॉट एनफ, आपको सबको जोड़ना है कुरान से, जमीआ। और जब आप जमीआ हो जाएंगे, जब अल्लाह के कलाम को पकड़ेंगे, तो आप फिरके में नहीं होंगे। तो ये तीसरा हुक्म अल्लाह ताला ने कह दिया, वला तफरकू, और फिरका वारियत में मत जाओ। याद करो वो नेमत, क्योंकि आपको इख्तिलाफ आपका होगा जब आप कुरान से नहीं जुड़ेंगे, जब आप इख्तिलाफात करेंगे तो फिरका वारियत जन्म लेगी, और फिरका वारियत आपको दीन से भी दूर ले जाती। तो अल्लाह ताला उस नेमत को याद करवा रहे हैं कि तुम्हारे बीच में तो बड़ी दुश्मनी थी, याद करो जब तुम आदा थे, तुम दुश्मन थे, औस खसरज 120 साल तक वो लोग झगड़ते रहे, लड़ाई करते रहे। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो इनकी लड़ाई बंद हुई, और फिर आपस में फिर वो ईमान की तरफ आने लगे, मुसलमान होने लगे। जब मुसलमान होने लगे तो औस खसरज जो इतने दुश्मन थे, इनके बीच में मोहब्बत पैदा हो गई। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तुम्हारे बीच में अल्लाह ताला ने उल्फत डाल दी, अल्लाह ने, और फिर इस उल्फत, इस नेमत के साथ तुम भाई भाई हो गए। तो इससे क्या बात समझ में आती है कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, कोई किसी के लिए गलत बात सोचेगा ही नहीं। अगर किसी ने किसी के लिए गलत सोचा, एज इफ उसने अपने लिए सोचा है। अपने सगे भाई के अलावा जितने भी मुसलमान है, ये सब भाई भाई हैं। तो इसके बारे में हमें ये अल्लाह ताला बता रहे, और बता रहे हैं हमारी वो नेमत को बता रहे हैं अल्लाह ताला, वो कुंतुम अला शफा हुफरतिन मिनन नार, तुम तो एकदम आग के एकदम किनारे थे, यानी आग में जस्ट गिरने वाले थे, जहन्नम वाले होने वाले थे, और अल्लाह ताला ने तुम्हें ईमान दे दिया, और ईमान जैसी आया आपस में आप जुड़ गए। तो ये अल्लाह ताला की खास रहमत हुई कि ईमान वाले बगैर किसी वजह के एक दूसरे को पसंद, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के लिए खैर करते हैं, बगैर किसी एक्सपेक्टेशन के, बगैर किसी रीजन के, वो एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं वो। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं फन क़ज़ाकुम मिन्हा, तुम्हें उससे बचा लिया। इसी तरह से तुम्हें देखो खोल खोल के बता रहे हैं अपनी आयात अल्लाह ताला, ताकि तुम हिदायत पा जाओ। यानी ईमान की जो ईमान अल्लाह ने एक ऐसी नेमत दी है जिससे इंसान के दिल के अंदर से ग्रजेस चले जाते हैं। ये है कि हम इंसान हैं, हम वीक हैं, हमारे शैतान हमारे साथ जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है, और हमें दूसरों की तरफ से वसवास डालता है, दूसरों की तरफ से बदगुमान करता है। लेकिन जब आप अल्लाह के कलाम से जुड़ते हैं तो अल्लाह ताला बार बार कुछ ऐसी बात आपके सामने से गुजार देते हैं, जब आपको अपनी गलतियां भी नजर आने लगती, फिर आपको उससे, फिर जिससे आप बहुत, आपको वो था बदगुमान थे, उससे आप अपना गुमान ठीक करने लगते हैं। तो ये खास ईमान की अलामत है, और ये अल्लाह की तरफ से खास नेमत है कि आपके दिल में आई कोई बात, एंड देन आफ्टर अ व्हाइल इट्स गॉन, और आप फिर वैसी हो गए। तो ये किस तरह से आया, क्योंकि आप अल्लाह के कलाम से जुड़े हुए थे। फिर हमें अल्लाह ताला बता रहे कि चाहिए कि तुम में से उम्मत हो, तुम में से कुछ लोग हों जो नेकी की तरह बुलाने वाले हो, बुराई से रोकने वाले हो। यानी ऐसे लोग होने हैं तुम में से, तुम में से ऐसे लोग आने हैं जो नेकी की तरह बुलाए, बुराई से रोके। और ये लोग जो नेकी की तरह बुलाने वाले, बुराई से रोकने वाले, ये जो है ये फला पाने वाले हैं। तो अब उसके लिए हम क्या करें कि हम खड़े हो जाए रास्ते में, हम उनको बुराई से रोकें, उनको नेकी की तरह बुलाएं? नहीं, उसके लिए आपको हिकमत लेना है, उसके लिए आपको समझ लेना है, उसके लिए आपको अल्लाह के कलाम से जोड़ना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को देखना है कि किस तरह से हम लोगों को नेकी की तरफ बुलाएं, बुराई से रोकें। क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरह नहल में कहा, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, कि लोगों को बुलाओ मौइज़तिल हसना के साथ। यानी आप टाइम देकर, लोग देकर, अपने आप को रोल मॉडल बनाकर, अपने आप को जो आप कर रहे हैं वो उससे लोग समझ जाएं कि हाँ ये इस तरह से होना है, बजाय कि हम उंगली उठाएं, क्रिटिसाइज करें, मुंह पे बोलना शुरू हो जाए, ये नेकी की तरह बुलाना नहीं है। और ना तुम हो उन लोगों की तरह जिन्होंने फरके में डाल दिया, जो इख्तिलाफ किया इसके बाद कि उनके पास रोशन निशानी आए, और यही लोग अज़ाब अज़ीम वाले हैं। और अज़ाब अज़ीम की बात जब की तो उस वक्त की भी बात अल्लाह ताला कह रहे हैं, उस दिन, जिस दिन क्या होगा, कुछ चेहरे रोशन होंगे, तबय्यद, वाइट कहते हैं वाइट को, और वाइट में यहाँ पे मकसद है कि रोशन होंगे कुछ चेहरे और कुछ चेहरे सियाह होंगे। तो जो कोई भी जिसके चेहरे सियाह होंगे,
تو वो उनके चेहरे जो सियाह होंगे तो उनसे ये कहा जाएगा अकफरतुम बाद ईमानिकुम फजूकुल अज़ाब कफरतुम बाद ईमानिकुम, तो तुमने कब्र किया ईमान के बाद, यानी उनको दीन के आने के बाद अमल ना करने से होगा ये चेहरे से। दीन में है लेकिन आपको खैर का पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आपको कलाम से जुड़े ही नहीं है, तो आपके वो चेहरे वो अल्लाह ताला कह रहे हैं सियाह होंगे। फिर उनको कहा जाएगा अजाब चखो जो तुम कुफ्र करते थे, और वो लोग जो लोग रोशन होंगे जिनके चेहरे, वो अल्लाह की रहमत में होंगे। अल्लाहुम्मा जालना मिनहुम, अल्लाह हमारे अमाल अल्लाह जैसे अल्लाह ताला कह रहे हैं वैसे हो जाए हमारे अमाल, और उसमें वो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा हमें अल्लाह ताला तौफीक दे। हम फिया खालिदून, और उसमें हमेशा रहने वाले हैं। और ये अल्लाह की आयत है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नतलूहा, हम इसकी तिलावत कर रहे हैं हक के साथ, और अल्लाह जो है अपने जुल्म नहीं करता है। अल्लाह ताला इरादा ही नहीं अल्लाह ताला के जहान वालों पर किसी तरह का भी जुल्म का। अल्लाह के लिए आसमान और जमीन है, उसी की तरफ लौट कर जाने हैं सारे काम। जब हम ये बात याद रखेंगे कि अल्लाह की तरफ सारे काम लौट कर जाने, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जब हम अल्लाह ही की तरफ से आए, अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाने, तो हमारे सारे अमाल भी अल्लाह की तरफ जाएंगे। हमसे हमें लेके अल्लाह ताला क्या करे, हमारे सारे अमाल सारे मामलात अल्लाह की तरफ लौट के जाने वाले। यहाँ जो खास बात अल्लाह ताला आगे बता रहे हैं वो हमारी एक तरह से तारीफ भी है, और हमारे लिए कहा भी जा रहा है कुंतुम खैर उम्मतिन, ये उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर उम्मत है। खैर के देखिए कितनी मीनिंग चली आई, पहले खैर खर्च के लिए, फिर खैर नेकी के लिए, अब खैर बेहतरीन। अब खैर बेहतरीन उम्मत हो तुम, और जो निकाले गए लोगों में से, यानी खास और सारे जहानों सबसे अब हटा कर अल्लाह ताला ने चुन लिया उम्मती मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और किस लिए चुना है? तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। ईमान की तकमील ये दो सिफात क्या है? नेकी की तरफ बुलाना, बुराई से रोकना, और ये करना है। और इसकी तफसील आपको पता चल गई। अल्लाह ताला ने कहा है, तो अगर हमने हिकमत लेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला हमें ये तौफीक देंगे कि किस तरह से हम नेकी की तरफ बुलाएं, किस तरह से हम बुराई से रोकें। वलो आमना अहलुल किताब, अगर ये अहलुल किताब भी ईमान ले आते बेहतर होता है इनके लिए। कुछ है ईमान वाले लेकिन अक्सर फासिक हैं, और ये हरगिज नहीं तुमको नुकसान दे सकते हैं एक्सेप्ट तकलीफ के। एक तकलीफ दे बात जरूर होगी, लेकिन नुकसान अल्लाह की इज़्न से होता है। और अगर ये जंग करेंगे तुमसे तो ये फेर लेंगे अपनी पीठ, और तुमको मदद भी नहीं दिए जाएंगे। और ऐसे हैं ये अहली किताब जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने मार दिया, इनके ऊपर जिल्लत मार दी है इनके तरफ, कि जहां भी तुम इनको देखोगे, अगरचे कि ये अल्लाह का रास्ता रोक, अल्लाह की रस्सी पकड़े हुए होंगे। एक है कि अगर ये नरिश इनको देख रहे हैं कि ये पनप रहे हैं, ये अगर फैल रहे हैं, इनकी फलाह है, तो दो वजह से। अगर जो इन्होंने अल्लाह की रस्सी को पकड़ा हुआ है, या फिर उन्होंने जो है वो लोगों को पकड़ा हुआ है, हब्लिम मिनन नास, लोगों को पकड़ा हुआ है, लोगों को पकड़ के अपने आप को ये किसी तरह से इन्होंने सर्वाइवल का रास्ता रखा हुआ है। तो लेकिन अल्लाह ने इनके लिए क्या दिया? क्योंकि ये नाफरमान हडरम एरोगेंट लोग, तो इनको अल्लाह ताला ने अल्लाह के गजब से लौटे हैं, और अल्लाह ने इनके ऊपर मोहताजी मुसल्लत कर दी है। मोहताजी क्या है? मस्कना क्या है? मोहताजी यानी दे आर डिपेंडेंट ऑन सम पावर, दे आर नॉट सर्वाइविंग ऑन देयर ओन। तो थोड़े से हैं लेकिन उनके कुछ ना कुछ उनको सर्वाइवल के सोर्सेस मिले हुए हैं, जिसकी वजह से वो सर्वाइव हो रहे हैं। और ये अल्लाह की ढील है, आगे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ढील है, हमने ढील दी हुई है। ज़ालिका बिअन्नहुम, यही चूंकि उन्होंने अल्लाह की आयत पर इनकार किया, और इनके ऊपर इसीलिए अल्लाह ताला ने मस्कना डाली है, और अल्लाह का गुस्सा लेके पलटे हैं इनको। अल्लाह का शदीद गुस्सा है इनके ऊपर। आज जो भी ये कर रहे हैं अल्लाह की ढील है, और वो अंबिया को नाहक कत्ल करते रहे, और ये हद से ज्यादा गुजरे हुए, हद से लिमिट को क्रॉस किए हुए, और नाफरमानी की हद से गुजरे हुए। लेकिन साथ साथ अल्लाह ताला अब यहाँ से कुछ लोगों की तारीफ भी कर रहे हैं, यानी ये सब के सब, जैसे अल्लाह ताला ने कहा था ना मिनहुम मोमिनुन अक्सरुहुम फासिकून, इसी की बात आगे अल्लाह ताला बता रहे नहीं सवा, सब बराबर नहीं है। अहले किताब में से एक जमात है उम्मतुन काइमा, उम्मतुल काइमा, एक जमात काइमा है, खड़ी है, वो क्या कर रही है? और वो ऐसे दो बेहतरीन काम कर रहे हैं जो हमें करना है। यतलूना आयातिल्लाहि अना अल्लाहि वहुम यस्जुदून, कि वो अल्लाह की आयत को पढ़ रहे हैं रात की घड़ियों में, और वो सजदे कर रहे हैं। यानी आप रात की घड़ी, बाकी नमाजें तो हमें फर्ज है जो कि ईमान है हमारा, 5 वक्त की नमाज, लेकिन ये खास वक्त अगर रात के वक्त आप खड़े होकर अल्लाह की तिलावत कर रहे हो अल्लाह की आयत का, और उसके बाद आप सजदे यानी नमाजें पढ़ रहे हो, ये इनकी तारीफ की है।
اور یہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یوم آخر پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر یہ یامرون بالمعروف بھی کر رہے ہیں وینہون عن المنکر بھی کر رہے ہیں اور یسارعون فی الخیرات بھی کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہی ہیں، اور یہ ساری خاصیت ہم پہ ہونا چاہیے کہ برائی سے روکنا، نیکی کی طرف بلانا، اور فاستبقوا الخیرات بھی ہے ان کے اندر، یعنی وہ بھاگتے ہیں فی الخیرات، یعنی ان کا پورا گروپ، یعنی اللہ کے جو صبح شام اللہ کو پکارنے والے وہ اس طرح کے گروپ ہیں، اور وہ پھر ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں نیکی میں۔ تو سبقت لے جانا نیکی میں دس از الاؤڈ، باقی کسی چیز میں کمپیٹ نہیں کر سکتے، لیکن آپ اگر کوئی میمورائز کر رہا ہے، آپ نے اس کو دیکھا، آپ نے جیلس ہو، دیکھو اس نے کتنا میمورائز کیا، اس کو کتنا سمجھ، مجھے بھی آ جائے، میں بھی ایسی کر لوں، تو آپ نے اس کے لیے کمپیٹ دوڑ لگائی۔ پھر کسی نے کوئی صدقہ دیا تو آپ نے اس کو کسی کو دکھائے بغیر، اس نے ایسا دیا، آپ کے دل میں آیا نہیں مجھے بھی کرنا ہے، اس نے ایسا کیا تو مجھے بھی کرنا ہے، تو بغیر کسی کو دکھائے آپ نے وہ چیز کی، تو آپ فی الخیرات، یعنی آپ کو نیکیاں نظر آ رہی ہیں، اس میں آپ سبقت لے کے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں یہ نیکوکاروں میں سے ہیں، اور جو بھی تم کرو گے خیر، کوئی بھلائی میں سے تمہارے لیے ناشکری، وہ ہرگز نہیں ناشکری کیے جائیں گے، یعنی وہ ان کی اللہ تعالیٰ قدردان ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تقوی والوں کو۔ کون یہ کرے گا؟ کون آدھی رات کو اٹھ کے تلاوت کرے گا؟ کون آدھی رات کو اٹھ کے سجدے کرے گا؟ کون نیکی میں سبقت لے جائے گا؟ وہ جو متقین ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں متقین کو، کیونکہ ان کے رات کے معاملات، عبادات کے معاملات مخفی، اور دنیا کے معاملات وہ ظاہر ہیں، یعنی وہ سب سے اچھے معاملات کرتے ہیں، اس کو لوگ پہچان لیتے ہیں اس کے عمل سے کہ وہ کسی کے ساتھ اچھا کرنے والا، کسی کو بری بات کرنے والا نہیں ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نیکی کی طرف اپنے آپ کو رول ماڈل بنائے ہوئے کہ لوگ اس طرف آئے نیکی کی طرف۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ہرگز سے ان کو کام آئیں گے ان کے مال، ان کے اولاد کچھ بھی نہیں، اور یہ لوگ اصحاب النار ہوں گے، آگ کے ساتھی ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثال ان کی، جو لوگ کر رہے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کو وارننگ دی تھی، ان کے مال، ان کے اولاد انہوں نے اللہ کے لیے نہیں یوز کیا، زینا للناس حب الشہوات کہہ دیا ہے نا، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں یہ بھی کہا تھا نا، قل انبئکم بخیر من ذالکم، میں تمہیں بتاؤں للذین اتقوا۔ تو یہ لوگ، جو لوگ کفر میں ہیں، جو لوگ اپنے مال اور اولاد کو نہیں کر رہے ہیں، اور وہ کر رہے ہیں ان کی نیکی ہو رہی ہے کچھ نہ کچھ، تو مثال جو وہ خرچ کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں، مانند مثال ایسی کہ ایسی ریح ہے، ایسی ہوا ہے جس کے اندر سخت ٹھنڈک ہے، اور وہ جس کھیتی میں جاتی ہے وہ کھیت پوری فراسٹ ہو گئی، ختم ہو گئی، اصابت حرثا، ختم، قوم ظلموا انفسهم، تو اس قوم کی طرف جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنے نفس پر۔ کیا نفس پر ظلم تھا؟ کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا، نیکی کی طرف نہیں بلایا، برائی سے، اللہ کی پہچان نہیں تھی ان کو، تو ان کی ساری نیکی ختم ہو گئی۔ فَأَهْلَكَتْ، تو ہلاک کر دیا اس نے، ایک ایسی کھیتی میں جہاں سر پہنچ گئی، ریح ایسی ہوا جس میں سر ہے، سخت ٹھنڈک ہے، اور وہ پہنچی اور وہ پورے کے پورا کھیت ختم ہو گیا، فَأَهْلَكَتْ ہو گیا۔ تو اللہ نے نہیں ظلم کیا تھا، وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہیں، اور ایمان والوں سے یہاں پہ دیکھیں آپ، یا اہل الکتاب کا ہے، یا الذین آمنوا، یا اہل الکتاب جب کہا تو ہم نے سوچنا ہے کہ ان کے بارے میں کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یعنی کوئی ایسی بات ہے جس سے ہم نے سبق لینا ہے۔ پھر جب ایمان والوں کا ذکر کر رہے ہیں تو ہم نے یہ اس لیے کان کھڑے ہونا ہے کہ نہیں، ہمارے لیے احکامات آ رہے ہیں، کیا نہیں کرنا ہے اور کیا کرنا ہے، اور یہی تقویٰ کی علامت ہے کہ لا تتخذوا بطانا من دونکم، نہ تم بناؤ دلی دوستی اپنے سوا، اپنے سوا مینس اپنے مومنوں کے سوا، اپنے لوگوں کے سوا، مسلمانوں کے سوا کسی سے دلی دوستی منع ہے۔ دلی دوستی بطانہ بطن سے ہے، بطن کا مطلب پیٹ، یعنی پیٹ ملی دوستی منع ہے۔ آپ پیٹ ملی دوستی کیا ہے؟ دونوں کے پیٹ مل گئے، یہ محاورہ ہے، ہم اکثر ہم نے یہ کہا ہے دونوں کے تو بہت پیٹ مل گئے، نہیں، یہ ایک دوسرے کی پوری اندر کی بات سب کر رہے ہیں، اتنے زیادہ کلوز فرینڈ ہو گئے، تو اتنا منع کیا ہے۔ ظاہری دوستی ہے جو ہم نے پچھلی اس میں پڑھا تھا کہ آپ موالات منع ہے، آپ اس میں معاملات کر سکتے ہیں، آپ تجارت کے ذریعے آپ ان کے معاملات کر سکتے ہیں، لیکن موالات منع، ولی پناہ ان کا منع ہے۔ تو کیا کریں گے وہ ان کو، وہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ وارن کرے، لا یألونکم خبالا، نہیں، یألون یعنی کمی کریں گے ایکسپٹ خرابی کے، لا یألونکم خبالا، کسی فساد میں کمی نہیں کریں گے، اور وہ دل سے چاہتے ہیں کہ تم مشکل میں پڑو۔ قد بدت البغضاء من افواہ، بدت ظاہر ہو گئی، بغضاء دشمنی
افواہ منہ سے ان کے چہروں سے ان کی دشمنی ظاہر ہو گئی ہے، اور جو اندر سینے میں چھپا رہے ہیں وہ بہت بڑا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نا، جب یہ اللہ تعالیٰ ہمیں خبر دے رہے ہیں، قد بینا لکم، ظاہر کر دیا تمہارے لیے آیات، ساری نشانی بتا دیا اللہ نے، اب تم اپنے عقل سے خود کام لو، اگر تمہاری عقل ہے تو تم ان کے پاس نہیں جاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں وارن کر دیا۔ ہاں تم وہ لوگ جو تم بہت محبت کرتے ہو اور وہ نہیں تم سے محبت، یعنی کیوں تم محبت کرتے ہو؟ کیونکہ آپ کو ان کا طریقہ بڑا اپیل کرتا ہے، ان کے سٹائل بڑا اپیل کرتا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، تو اور ان سے آپ لنک ہوگے تو آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ملے گا، تو آپ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن ولا یحبونکم، وہ تم سے نہیں محبت کرتے۔ تم مسلمان، ان کی ہر کتاب پر تم نے ایمان ہے، اور یہ ہے کیونکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ، کہ ہم ساری کتابوں پر ایمان ہے، کہ ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے کہ اگر ہم نے ان کتابوں پر ایمان، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو ان کے، تم تو وہ لوگ ہو۔ لیکن وہ لوگ کیا ہیں، جب تم سے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں 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 ہم جانتے ہیں، ہم بھی ایمان لاتے ہیں، ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے، یعنی اس طرح کی بات آپ کے یہاں ایگری کریں گے، لیکن جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو آپ کے یعنی آپ کے دین کے بارے میں کہیں گے ہاں ہاں ہاں، کبھی بھی دین کو آپ کے برا نہیں کہیں گے، کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، دلیل ہی نہیں ان کے پاس۔ لیکن جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، اقدو علیکم انامل من الغیظ، کتنی یعنی ڈیپ بات اللہ تعالیٰ نے کہی اور بتا دیا، ہمیں سامنے کھول کے رکھ دیا، اب دو کاٹ لیتے ہیں تمہارے پاس اپنی انگلیاں، نہیں اتنا غصے سے چبا لیتے ہیں اپنی انگلیاں، اتنا ان کو غصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سے پہلے کہا وما تخفی فی صدورکم اکبر، وہ جو سینوں میں چھپا رہے ہیں، اور ایکشن اب ان کا بتا رہے ہیں، اکیلے میں وہ ایسے ایکشن کرتے ہیں کہ ان کو غصے سے اپنی انگلیاں چبا جائے، اتنا ان کو غصہ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مر جاؤ، ان کو قرض کر رہے ہیں مر جاؤ اپنے غصے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو سینوں کے بھید ہیں وہ سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اگر تم کو کوئی حسنہ پہنچتی ہے تو ان کو بہت بری لگتی ہے، اگر تم کو کوئی پہنچتی ہے برائی تو وہ خوش ہوتے ہیں اس کے ساتھ، لیکن تمہیں کیا کرنا ہے؟ وہ جو بھی حرکت کریں، تمہیں پہلے ایکشنز بتا دیے کہ ان سے بتانا نہیں کرنا ہے، دوسری چیز یہاں پر بتا دی، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، تم نے صبر سے کام لینا ہے، تم نے تقوی کرنا ہے۔ صبر یعنی ان کی کسی حرکت میں آپ نے ریئیکٹ نہیں کرنا ہے، اور تقوی کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت، اور اللہ نے جو کام کہا بچنے کو اس سے آپ کو بچنا ہے۔ لا یضرکم، نہیں نقصان دے گی تم کو ان کی کوئی چال کچھ بھی، بے شک جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس گھیرنے والے ہیں۔ یہاں کے بعد اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے جنگ کا ذکر آ رہا ہے، جنگ احد کا ذکر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی کہ وہ کس طرح سے نکلتے تھے، کیا تھا، سارا بتائیں گے اللہ تعالیٰ یہاں پر۔ اور جب تم صبح سویرے نکلے، وہی غدوتا، غدو کہتے ہیں صبح کا وقت، صبح کے وقت جب تم نکلے، من اہلی کا، اپنے گھر والوں سے، یعنی اپنے جس بیوی کے پاس تھے ان کے پاس سے نکلے، اور نکل کے اور فجر کے وقت انہوں نے یہ کام کے لیے نکلے، اور کیا کر رہے تھے، تو متعین کر رہے تھے مومنوں کو مقاعدہ للقتال، جنگ کے لیے آپ جگہیں فکس کر رہے تھے، تو یعنی پوری اسٹریٹجی۔ جنگ ایسے نہیں ہوتا ہے کہ اٹھ کے بس کھڑے ہو گئے اور تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، پورے ایک لیڈرشپ چاہیے، پوری ایک اسٹریٹجی چاہیے، پورے ایک پلاننگ چاہیے، اور وہ پلاننگ پورے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کرتے جا رہے تھے اور جو بولتے جا رہے تھے سب کو بتاتے جا رہے تھے، وہ سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ پھر یہاں پر یہ کچھ بات یہاں پہ کیا ہوا، جنگ احد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کا لشکر لے کر نکلے، تو منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی جو تھا وہ 300 کا لشکر لے کے ہٹ گیا، کیونکہ اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم یہاں پہ جنگ کریں گے، وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں ہم اندر رہ کے جنگ کریں گے، تو اس پہ کلیش ہو، اس نے کہا میری بات نہیں مانی ہے، تو 300 کا لشکر لے کے وہ الگ ہو گیا۔ جب وہ الگ ہو گیا تو دو گروہ بنو سلمہ بنو حارثہ میں خوف ہوا، کیونکہ وہ مسلمان ہو چکے تھے ان گروپ میں سے، تو انہوں نے ان کے دل میں آیا کہ یہ تو چلا گیا، ان کو تو یہ نہیں پتا تھا یہ منافق ہے۔ جب اتنے سارے لوگ کہیں کہیں چلے جا رہے ہوں پلٹ کر، تو آپ کو بھی لگے گا کہ کہاں چلا جا رہا ہے، مے بی وہ صحیح ہو، کیونکہ اتنے سارے لوگ جا رہے ہیں تو اتنے سارے لوگ صحیح کر رہے ہوں گے، تو یہ ذہن میں ان کے آیا، تو وہی بات آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے اذھمت طائفتان، جب ارادہ کیا تھا دو گروہوں میں نے تم میں سے کہ وہ بزدلی دکھایا، تفشلا بزدلی دکھائے، کہ وہ بھی اسی طرح کے ہو جائیں، کہ وہ بھی بزدلی دکھائے، وہ بھی انہی کے ساتھ مل جائے، لیکن اللہ ان دونوں کا دوست ہے۔ تو یہ یہاں پر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ایک طرح سے ویکنس دکھا رہی ہے مومنوں کی، لیکن مجھے سب سے زیادہ پسند اس لیے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ ولیہما، کہ اللہ ان دونوں کا ولی ہے، اللہ نے اپنا ولی، یعنی کہ وہ ویکنس دکھا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دوست بنا لیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایمان کا پتہ تھا، کیونکہ وہ ویک ایمان تھوڑا سا ان کا اس وقت آ گیا، اور شیطان اسی طرح سے بہکاتا ہے۔
اور پھر اللہ پر توکل کرتے ہیں ایمان والے, اور وہ پھر مضبوطی آ جاتی ہے, پھر وہ توکل آ جاتا ہے, پھر وہ اسی طرح سے مضبوطی سے کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ کمفرٹ دے رہے ہیں, تسلی دے رہے ہیں پچھلی بات کو دہرا کر جو جنگ بدر میں ہوا تھا, کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور البتہ تحقیق اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر میں, تم بہت اذلہ تھے, کمزور تھے, تقویٰ کرو اللہ کا, اور تم تاکہ تم شکر ادا کرو, تقویٰ سے شکر آئے گا. جب آپ اللہ سے کنیکٹ ہوں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ او یہ اللہ نے احکامات دی, یہ تو ہمارے ہی فائدے کے لیے, جو بھی ہم اللہ کے احکامات پہ جا رہے ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے, جس کام کے لیے روکا ہے وہ بھی ہمارا فائدہ ہے. تو تقویٰ سے آپ کا شکر آئے گا تاکہ تم شکر ادا کرو. کیوں؟ تقویٰ سے ہم کو معرفت ملے گی اللہ کی, اور اللہ کی معرفت اللہ کی طرف شکر کے لیے لے کے جاتی ہے, اور جب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اطاعت مسٹ ہے ہمارے لیے. استقول للمؤمنین, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یاد کرو جب تم کہہ رہے تھے مومنوں سے, یہ کافی نہیں, تسلی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہاری مدد کرے تمہارا رب 3,000 کے فرشتوں کے اتارے ہوئے مسلسل منزلین, مسلسل اتر رہے ہوں گے 3,000. کیوں نہیں, اگر تم صبر کرو گے, تم تقویٰ کرو گے. صبر سے شکر آیا, صبر سے تقویٰ بھی آئے گا, کیونکہ جب آپ صبر کریں گے تو آپ اللہ کے لیے صبر کر رہے ہیں, اور آپ تقویٰ آپ کے اندر آ جائے گا. وَيَأْتُكُمْ, پھر تمہاری مدد, صبر اور تقویٰ سے 2 wings to جنہ, پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ دنیا میں آپ کو فائدے ہوں گے, اور دنیا میں اللہ کی مدد ملے گی. صبر کیا, واللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے والی آیات میں کہا تھا, وبشر الصابرین, یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس وہ لوگ جوش کے ساتھ آئیں گے, یاتوکم من فورہم, جوش کے ساتھ آئیں گے, لیکن اللہ مدد کریں گے. ھذا یمددکم ربکم, یہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا, 5,000 فرشتوں کے ساتھ, جو کہ نشان زدہ ہوں گے. یعنی فرشتے نشان زدہ, سب کے نام کے ساتھ نشان زدہ اترتے چلے, منزلین تھے, اب یہاں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نشان زدہ ہوں گے. اور لیکن یہ کیا ہے, یہ نہیں ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بتائی ہیں, یہ نہیں اللہ کی, یہ کچھ نہیں ہے ایکسپٹ بشرا, ایکسپٹ یہ خوشخبری ہے. تعداد یہ جو بتایا ہے 5,000 3,000, یہ کچھ نہیں ایکسپٹ تم لوگوں کو کمفرٹ دینے کے لیے, تمہاری اطمینان قلب کے لیے. وَلِتَطْمَئِنَّ الْقُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَن نَصْرٌ, اور اللہ کی مدد ہے, یہ صرف اللہ کی طرف سے ہے. یہ مدد جو ہے صرف اللہ کی طرف سے, جو زبردست ہے, حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ زبردست ہیں, اللہ تعالیٰ چاہتے تو بغیر جنگ کے سب کچھ ٹھیک کر دیتے, لیکن کیا کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے, دکھانا تھا, لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, تاکہ کاٹ دے ایک گروپ کو جنہوں نے کفر کیا تھا, ان کو ذلیل کر کے وہ جائیں گے, ناکام ہو کر لوٹیں گے. اب اس کے بعد یہ جنگ بدر کا کچھ حصے کے بارے میں بتایا اور فیور بتائی, ساری باتیں بتانے کے بعد اب یہاں سے جنگ احد کا تھوڑا سا ذکر ہے. لَيْسَ لَكَ مِنْ أَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ. تو یہاں پر جنگ احد کی کیا بات ہو رہی ہے کہ جب جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا گیا, ان کے دانت شہید ہوا, تو وہ گر گئے. جب وہ گرے تو انہوں نے کہا وہ قوم کیسے پنپے گی جس نے اپنے نبی کو گرا دیا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فوراً پکڑ کی کہ اس قوم کے لیے آپ کچھ نہیں کہہ سکتے, آپ کے لیے اس امر میں کچھ نہیں ہے. لَيْسَ لَكَ, آپ کے لیے اس امر میں, خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, چاہے تو اللہ ان کو معاف کر دے, مہربان ہو جائے, یا ان کو اوپر عذاب دے, بے شک وہ ظالم ہیں. اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین, جس کو چاہے اللہ تعالیٰ معاف کرے, جس کو چاہے اللہ تعالیٰ عذاب دے, کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. کیونکہ انہی میں سے جس نے 70 صحابہ کو قتل کیا تھا, خالد بن ولید, ایمان کی ہائیسٹ لیول پہ پہنچے, انہی جنت والوں میں بیٹھے ہوئے, اس تلوار کا, یعنی کہ وہ ہر لحاظ سے انہوں نے دین کی مدد کی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تھا. پھر ایمان والوں سے مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے, نہ تم کھاؤ ربا کو دگنا کئی گنا بنا کر, اور تقویٰ کرو اللہ کو کس کے ساتھ, تاکہ تم فلاح پاؤ. تو یہ جنگ کی بات ہوتے ہوتے اچانک ربا کی بات ہو گئی, اور ربا کی پہلی آیت ہے, منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے, نہ تم کھاؤ ربا کو دگنا کئی گنا بڑھا کے. کیوں؟ کیونکہ مال کی محبت ہی انسان کو ساری خرابی کی جڑ ہے. مال کی محبت سے انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے. مال کی محبت سے جنگ میں ناکامی لے کر آئے. تو اس ایک چیز, اور اس وقت بہت زیادہ اس طرح کے یعنی کام ہوتے تھے ربا کا, پتہ نہیں تھا مومنوں کو کہ, اور پھر اس کی محبت میں گھرے ہوئے تھے کہ کسی کی مجبوری سے فائدہ بھی نہیں اٹھانا ربا میں. یہ بھی اس لیے بھی منع ہے, قرض دیتے وقت صرف اصل رقم لے سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں, زیادہ جو بھی ہوگا وہ ربا چلا جائے گا.
ڈرو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ تو اللہ کی رحمت کب ملے گی؟ جب ہم اطاعت کریں گے اللہ کی اور رسول کی۔ تو تیسری چیز کیا ہے؟ ساری مغفرہ، اور یعنی پہلے تو آگ سے بچو، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، اب مغفرت کی طرف بھاگو۔ سابقو الی مغفرت، اس سے سورۃ الحدید میں یہاں کیا ہے؟ ساریو الی مغفرت من ربکم، اور اس جنت کی طرف جاؤ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور متقین کے لیے تیار کر دی گئی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں جنتوں کے وارثوں میں سے کر دے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، اور کون ہے متقین؟ اب متقین کی پوری پہچان بتا دی اللہ تعالیٰ نے، کہ جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں تنگی میں۔ خرچ آپ خوشحالی میں بھی کریں اور تنگی میں بھی کریں، اللہ کو کسی طرح سے بھولے، اللہ کے بندوں کو نہ بھولے۔ اور بہترین بات کیا ہے متقین کی؟ کاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ غصہ تو ہم پی جاتے ہیں، بعض اوقات بہت غصہ آیا آپ کو کسی کی حرکت پر، لیکن آپ کے دل سے وہ بات جا نہیں رہی ہے، آپ یہی سوچ رہے ہیں اس نے کیوں ایسا کیا، اس نے مجھے بلا کے ایسی بات کیوں کی، تو آپ کے دل میں وہ بات آ رہی ہے، آپ اس کو معاف نہیں کر رہے ہیں، آپ اس کی طرف جان۔ تو ان کی خاص پہچان بتائیے کہ غصے کو بھی پیتے ہیں، لوگوں کو بھی معاف کرتے ہیں، لوگوں کی جو بھی بات آپ کے دل میں ہے اس کو ہمیں معاف کرنا ہے۔ آج ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ ہمارے دل سے محمد قلبی وسدد لسانی وصل سخیمت قلبی، اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے وہ ساری سخیمہ نکال دے یا رب، آمین۔ واللہ یحب المحسنین، تو ہم کہاں پہنچ جائیں گے؟ ہم محسنین میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں متقین میں سے کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں محسنین میں سے کر دے، کہ ہم اللہ کے تقویٰ کرنے والوں میں، احسان کرنے والے، جو ہمارے ساتھ غلط بھی کر رہا ہے ہم اس کے ساتھ اچھا کریں۔ اور وہ لوگ جب ان کو کرتے ہیں کوئی بے حیائی کا کام، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت ہی پرفیکٹ ہے، ہر کوئی پرفیکٹ سمجھ جائے کہ او یہ تو قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں اور یہ تو ان سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، ان سے بھی غلطی ہوتی ہے، ہر طرح کی چیز ہو سکتی ہے، کبھی ہم کپڑے سے کبھی ہم ہو جاتے ہیں، غلط ہو جاتا ہے، کبھی کوئی زبان سے کوئی بات ہو جاتی ہے، کبھی ہماری کوئی ایسی غلطی، کوئی ایسا گناہ جو لوگوں کے لیے وہ بن گیا کہ وہ دیکھو ایسا کھلا گناہ ہو گیا، کچھ ہو گیا، اللہ نے وے آؤٹ رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا بندوں کا معاملہ ہے۔ اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ واستغفروا لذنوبهم، پھر فوراً اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے۔ کون زیادہ معاف کرے گا اللہ سے زیادہ ان کے گناہوں کو؟ اور جب انہوں نے معافی مانگی اور ان کے اندر ایک اور خاصیت کیا آ گئی، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، وہ اصرار نہیں کرتے ہیں، پھر وہ اس گناہ کی طرف جاتے نہیں، ڈٹرمنیشن کے ساتھ، I will not do this again۔ ہم سے غیبت بھی ہو جاتی ہے، بعض اوقات کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے غلط، تو پھر اس کو ریئلائز کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے، پھر عزم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ نہیں کریں گے، لیکن پھر انسان کا ہے، ہم ویک ہے، خلق الانسان ضعیفا، تو یہ چیز شیطان لگا ہوا ہے نا ساتھ میں، لیکن جو مین بات ہے کہ ہم نے ریئلائز کرنا ہے، ہم نے معافی مانگنا، استغفار کرنا، سوچ کے اپنے گناہوں کو، اور وہ جانتے ہیں یہ کہ جو انہوں نے کیا، اور وہ جانتے ہیں اس بات کو، اور اللہ کو یہ بات پسند ہے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت دے دی، جنت دے دی جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ کتنا بہترین اجر دے دیا عاملین کا۔ عاملین کون ہے؟ وہ جو یسروا نہیں کرتے ہیں۔ عاملین کون ہے؟ جو استغفار کرتے ہیں۔ عاملین کون ہے؟ جو لوگوں کے ساتھ اچھا کرتے ہیں۔ عاملین کون ہے؟ جو غصے کو پیتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ کتنا بہترین اجر کر دیا۔ ہاں، قد خلت من قبلکم سنن، بہت ساری ایسی امتیں گزر گئی، طریقے لوگوں کے گزر گئے، چلو دنیا میں چلو زمین میں چلو، دیکھو کس طرح ہوا جھٹلانے والوں کا انجام۔ تو آپ جہاں پہ بھی جائیں تو آپ اللہ کو یاد رکھیں، اور ان لوگوں کے لیے کہ وہ جو عبرت کے نشان ہیں ان کے بارے میں سوچیں، اور پھر اللہ سے کنیکٹ ہو جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بیان ہے لوگوں کے لیے، ہدایت ہے، نصیحت وہی لیں گے جو متقین ہوں گے، موعظۃ للمتقین۔ عام لوگوں کے لیے تو بیان ہے، بیان القرآن بن گیا لوگوں کے لیے، لیکن ہدایت اور نصیحت کس کے لیے ہوگی؟ متقین کے لیے، جو اللہ سے ڈر رہے ہوں گے، وہ اس ساری آیات سے اپنے لیے رہنمائی لیں گے، ان ساری آیات سے اپنے لیے نصیحت لیں گے، ورنہ تو سب کے کانوں میں پہنچ رہا ہے، بہت لوگوں کے کانوں میں یہ بات اللہ کا بیان پہنچ رہا ہے، لیکن کوئی چینج اگر نہیں آ رہا ہے تو ان کے لیے صرف بیان بن کے رہ گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں تم ہمت نہ ہارو، تہینوا ولا تحزنوا، تم ہی بلند ہوگے اگر تم مومن ہو، تو مومن بھی بلند رہیں گے۔ ایمان آج ہمارا کمزور ہے، جس کی وجہ سے ہماری بلندی پستی پر چلی جا رہی ہے۔
उस वक्त के लोगों को कहा जा रहा है जंग ओहद में, जंग बदर में उनके 70 मारे गए थे, अब 70 जंग ओहद में मुसलमानों के मारे गए। तो अल्लाह ताला उस पे तसल्ली दे रहे हैं कि अगर पहुंचा है तुमको कोई जख्म तो तहकीक तुमने भी पहुंचाया था, इसी तरह का कोई जख्म पहुंचाया था। ये दिन है, हम फेरते रहते हैं लोगों के दरमियान, कोई कुछ कभी ऊपर कुछ, अल्लाह ताला हमें लेसन देना चाह रहे होते हैं, जब भी हमारा दिन चेंज हो रहे होते हैं। कभी बीमारी आती है, वो भी हमारे लिए लेसन होते हैं, कभी अच्छाई आ रही होती, वो भी हमारे लिए लेसन होती है, ताकि अल्लाह ताला जान ले ईमान वालों को और बना ले तुम में से गवाह या शहीद, जैसे शहीद तुम में से चुन ले अल्लाह ताला। और अल्लाह ताला नहीं मोहब्बत करते जालिमों से, ताकि खालिस करने अल्लाह ताला उन लोगों को जो ईमान लाए और मिटा दे काफिरों को। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह 142, क्या तुम समझते हो कि तुम दाखिल हो जाओगे जन्नत में, हालांकि अभी अल्लाह ने जाना ही नहीं, मीन्स कि अल्लाह ताला ने अभी तुम्हें आजमाइश से गुजारा ही नहीं उन लोगों को जो जिहाद करते हैं तुम में से। और अल्लाह ताला ताकि और नहीं जाना, वो नहीं इसमें आके ऐड हो रहा है सबर करने वालों को, मीन्स कि अल्लाह ताला ने अभी आजमाइश से गुजारा ही नहीं, अभी तो और आजमाइश आनी है और वो आजमाइश आती रहेगी। साहिबा कराम, कुछ साहिबा कराम के जो उनको बहुत ज्यादा था जंग बदर में, जब अल्लाह की तरफ से उनको जन्नत की बशारत मिल गई थी, तो उनको भी हो रहा था कि वो अभी शहीद हो, तो अल्लाह ताला उसके बारे में इशारा कर रहे हैं कि वो वलक़द कुंतुम तमन्नौनल मौत, कुछ तुम में से थे जो मौत की तमन्ना कर रहे थे इससे पहले, अब तुम मुलाकात कर रहे हो, अब तुम जंग ओहद में देख रहे हो, क़द रायतुमूहु, तुमने देख लिया उसको, यानी अपनी मौत को, और तुम देख रहे हो, यानी फिर भी तुमने देख लिया, और अल्लाह के इज़्न से कुछ शहीद हुए, कुछ नहीं हुए। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आयत है, ये पूरी दलील है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर है। क्योंकि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ था तो हजरत उमर रदियल्लाहु ताला तलवार लेके खड़े हो गए थे, किसी ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया है तो मैं उसको कत्ल कर दूंगा, और उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु आए, उन्होंने सर पे बुसा दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और कहा, ये आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। और इसके पीछे पूरी एक वाकया भी है, कि वो वाकया ये है कि जंग ओहद में अफवाह हो रही कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए, तो सहाबा कराम ने हाथ छोड़ दिया, और हुआ ये था कि इब्तिदा में तो जंग ओहद में मुसलमानों को फतह मिली, फिर अब्दुल्ला बिन जुबैर को जर्रे पे खड़ा किया था कि देख के इस तरफ जो मुकाइदिल क़ताल जैसे किया था, उस पे खड़ा कर दिया था कि इन सबको देखना है। इतने में मुसलमानों की फतह हुई, तो अब्दुल्ला बिन जुबैर के साथ 10 लोग खड़े हुए थे और 13 लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। बाकी सारे जो है वो ये समझे कि फतह हो गई है और सब भागे माल गनीमत की तरफ। जब माल गनीमत की तरफ भागे तो फिर पीछे से खालिद बिन वलीद जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, वो आके उन्होंने अटैक किया और उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जख्मी किया और 70 सहाबा शहीद हो गए। तो जब और मुसअब बिन उमैर भी शहीद हो गए, तो उनकी शक्ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती भी थी, तो ये अफवाह उड़ गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए, तो सहाबा कराम ने तलवारें कुछ ने फेंक दी, जब हम क्या करेंगे जंग करके, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नहीं है, तो उस पे अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी कि वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, नहीं मोहम्मद मगर एक रसूल, इतने ही से पहले रसूल गुजर गए थे, क्या फिर वो मर जाए या वो कत्ल हो जाए, इनक़लबतुम, तुम पलट जाओगे, अला अक़ाबिकुम, अपनी एड़ियों पर, और जो कोई पलट जाएगा अपनी एड़ियों पर तो अल्लाह को कोई नुकसान नहीं दे रहा है, कुछ भी अल्लाह को कोई नुकसान दे रहा है, वो अपने ही आप को, क्योंकि दीन से हट जाना, दीन से पलट जाना, मुर्तद हो जाना अपने लिए नुकसान है, पलटना, एड़ी पे पलटना यानी मुर्तद हो जाएगा। तो अनकरीब अल्लाह ताला शुक्र करने वालों को अल्लाह ताला जजा देंगे, यानी अल्लाह ताला कदरदान है, यानी वो लोग जो साबित कदम रहे अल्लाह के लिए, अल्लाह ताला उनको अजर देंगे, साबित कदम रहना है। वमा कान अली नफ्सिन, कोई भी नफ्स जो है वो कि वो उसको मौत हो अल्लाह एक्सेप्ट किया अल्लाह के इज़्न से, किताबा मुअज्जला, कोई भी नहीं मर सकता एक्सेप्ट कि अल्लाह ने उसका वक्त, किताब लिखा हुआ है, वक्त मुकर्रर। तो जो कोई सवाब चाहेगा दुनिया के तो हम उसको देंगे, सवाब दुनिया का, जो कोई चाहेगा आखिरत का तो हम उसको उसमें देंगे, तो अनकरीब हम उसको अजर देंगे। तो अजर देंगे, माल का यानी शुक्र, माल का शुक्र है तो आप सदका दें, इल्म का शुक्र है तो आप उसको आगे फैलाएं, अमल में लाएं, तो ये आपको इल्म का शुक्र आप अदा कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला अजर देंगे शुक्र करने वालों को, और आपको जो जिस तरह का इरादा करेगा उसको उसी के लिहाज से अल्लाह ताला दे रहे हैं। कितने ही नबी से पहले कत्ल हो गए, उनके साथ उनके रिब्बियून भी थे, अल्लाह वाले भी थे उनके साथ, बहुत सब कत्ल हो गए, लेकिन उन्होंने तो कोई सुस्ती ना दिखाई जो उनको पहुंचा था अल्लाह के रास्ते में, और ना ही कोई कमजोरी दिखाई, ना ही वो दबे।
3 چیز ان میں تھی، یعنی کہ نہ سستی دکھائے، نہ ہی انہوں نے کمزوری دکھائے، مستقانو، نہ ہی وہ دبے. اور ایسے لوگ کیا تھے؟ صابر لوگ تھے، یعنی لڑتے رہے ثابت قدمی کے ساتھ، اور صابر تھے. تو اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں صبر کرنے والوں سے. وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا. اور پھر یہ ساتھ ساتھ یہ اللہ کے لیے ثابت قدم رہتے تھے، اور ساتھ ساتھ ان کی ایک بات صرف یہی ہوتی تھی، اپنے اعمال کے بارے میں ڈرتے رہتے تھے اور کہتے تھے ربنا اغفر لنا ذنوبنا، کیا اے رب ہمارے گناہ معاف کر دے، جو ہماری زیادتیاں ہیں اس کو معاف کر دے ہمارے معاملے میں. اور پھر اپنے لیے اپنے قدم جمانے کے لیے دعا کرتے تھے، وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. یہ دعا ہوتی تھی ان کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا بھی ثواب دیا اور حسن ثواب الآخرہ، اور بہترین ثواب دیا. یعنی ان کو دنیا میں بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فتح سے وہ دی، اور حسن ثواب الآخرہ تو بہترین ثواب ہے. اور اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں محسنین سے. محسنین کون ہیں یہاں پر؟ جو اللہ کے لیے جمے رہیں، کھڑے رہیں، دبے نہیں، آن ٹاپ دعائیں کرے. دعا اللہ کو پسند ہے. ایمان والو یا یہ الذین آمنو، اگر تم اطاعت کرو گے ان لوگوں کا، اگر ان لوگوں کی بات مانو گے تو یہ تمہیں پھیر دیں گے. بار بار اللہ تعالیٰ ان سے ان کے خلاف وارننگ دے رہے ہیں، کیونکہ یہ انسان کی نیچر اللہ کو پتہ ہے کہ کیا نیچر ہے، کہ وہ کسی اپنی چیزوں کو دیکھنے کے بجائے کہیں اور دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ تمہیں پھیر دیں گے تمہاری ایڑیوں پر، اور تم پلٹ جاؤ گے خسارہ پانے والوں کے. بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے. عنقریب ڈال دے گا ان کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا ہے، رعب ڈال دیں گے اللہ تعالیٰ، رعب ڈال دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 مہینے کے فاصلے کا رعب دیا گیا تھا. تو یہ مسلمانوں کا رعب ہوتا ہے بما شکو، جو انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تھا. شرک کرنے والوں کا دل مضبوط ہوتا ہی نہیں ہے. شرک کرنے والے ہر وقت ڈرے ہوئے رہیں گے وہ، اور مومن کا خوف اور رعب ان کے دلوں میں آ جاتا ہے. اور وہ شرک ایسا ہے باللہ، اللہ کی طرف شرک ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل ہی نہیں اتاری ہے. تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ نہ آ گیا، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا. بتا سچ کا کہا اللہ نے تم سے، صدقہ حکم اللہ، تم سے سچ کہا اللہ نے اپنے وعدے کا جو سچ کر دکھایا. کیا وعدہ تھا؟ کہ تمہاری مدد ہوگی، اور اس وقت آپ خوب قتل ہو رہا تھا جنگ احد میں، استحسم باذنی، تم قتل کر رہے تھے اس کے اذن سے. یہاں تک کہ جب قتل کرتے کرتے اب کیا ہوا، اذا فشلتم، تم جب تھوڑی سی تم نے ہمت ہار دی اور تم نے جھگڑا کیا، تنازع کیا امر میں. کیا تھا تنازع؟ کہ جب کہا جا رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہاں پر کھڑے رہنا، یہاں سے ہلنا نہیں، تو وہاں پہ تنازع ہو گیا، اور اس تنازع سے وہ وہاں سے ہٹ گئے، ڈسپیوٹ ہوا. تو اس وقت کمزوری، ہمت ہار گئے، اور پھر نافرمانی آ گئی. نافرمانی آئی، عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، جو تمہیں دکھا دیا گیا جو تم محبت کر رہے تھے اس بارے میں. کیا دکھا دیا گیا تھا؟ مال غنیمت. تو نافرمانی کیا ہوئی کہ جب کہا گیا تھا کہ ہٹنا نہیں ہے تو وہ ہٹ گئے وہاں سے. نافرمانی کیا ہوئی؟ اور تحبون کیا ہوا کہ وہ مال غنیمت کی طرف دوڑ گئے. تو کچھ لوگ جو دنیا کے لیے چاہ رہے تھے، منکم یرید الاخرہ، اور کچھ لوگ نہیں ہٹے. کتنے تھے؟ وہ 10 لوگ تھے جو عبداللہ بن زبیر کے ساتھ تھے، وہیں کھڑے رہے. پھر تم کو پھیر دیا، جو لوگ بھاگ کے چلے گئے، تو اب وہ واپس بھاگ رہے ہیں تاکہ وہ ثم صرفکم عنہم، پھر اس نے اللہ نے تم کو پھیر دیا، یعنی پلٹ کے چلے جا رہے ہیں وہ. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی ان کی. کیا آزمائش کی؟ کہ ان میں سے کتنے لوگ شہید ہو گئے، اور کچھ وہ بھاگے جا رہے ہیں. اب وہ واپس پلٹ کے بھی آ رہے ہیں، تو آ نہیں سکتے ہیں پلٹ کر، کیونکہ پیچھے سے وہ پورے گھیر لیے گئے. تو ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ غلطی ہوئی ہے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اس نے لیکن اس بات پر اتنی بڑی نافرمانی ہوئی، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی. کیونکہ ایمان میں بھی کمزوری آتی ہے، بعض اوقات ہو جاتی ہیں کچھ غلطیاں. تو اس کی ایسا نہیں ہے کہ جس سے غلطی ہو گئی تو اس کو پکڑ کے آدمی ختم ہی کر دے، کیا اس سے کیوں غلطی ہوئی ہے، یہ تو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، ان سے کیوں غلطی ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے. غلطی سب سے ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں معاف کر دیا. اور اللہ تعالیٰ فضل والے مومنوں پر. ایمان ہمارا اگر مضبوط جم جائے، کسی وقت ڈاؤن بھی ہوتا ہے، ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، تو ہم سے کچھ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن ریئلائزیشن ضروری ہے. استسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم. کیا پورا سین اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. جب تم چڑھے جا رہے، یعنی کہ وہ بھاگے جا رہے ہیں کہیں سے کہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے، وہ بھاگے جا رہے ہیں، کیونکہ اب دشمن پیچھے سے آ رہے ہیں اٹیک کرنے کے لیے، تو اب وہ بھاگے جا رہے ہیں. اب وہیں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرے ہوئے ہیں، اور وہ پکار رہے فی اخراکم ورسول، اور رسول تمہیں پکار رہا ہے تمہارے پیچھے سے، لیکن وہ سنا ہی نہیں. اب جب نہیں سنا
تو کیا ہوا، ان کو کتنا بڑا غم ملا. فَأَصَابَكُمْ غَمٌ بِالْغَمِّ، ان کو غم پہ غم مل گیا. ان کو غم پہ غم کیا ملا کہ شکست ملی، کتنے اپنے ساتھی شہید ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو گئی. لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اتنا غم کے اوپر غم ملا لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَبَكُمْ، تاکہ تم مزید غم نہ کرو جو تمہارے پاس سے گزر گیا، فوت ہو گیا، جو تم کو پہنچا. مشکلیں اتنی پڑی کہ آسان ہو گئی، کہ مشکل پہ مشکل اتنی پڑی تو آسان. یعنی پھر وہ غم کے بعد غم ملا، اپنی غلطیاں نظر آئیں، پھر اور سمجھ آ گئی. بعض اوقات مصیبت کسی کوئی لیسن کے لیے ہوتا ہے، غم شرح صدر بھی کرتا ہے. اس غم سے پتا چلا اچھا کیا غلطی میری ہو گئی تھی، یہ غلطی میری ہو گئی تھی. تو غم کو اپنے اوپر طاری نہیں کرنا چاہیے. غم کے اوپر پڑھ کر انسان جو ہے بہت زیادہ غم میں پڑتا ہے تو انسان خیر سے محروم ہو جاتا ہے اور کوئی کام مفید کام کے لیے نہیں رہتا ہے. تو غم سے ہمیشہ نکلنے کی کوشش کرنا چاہیے، غم سے پناہ مانگنا چاہیے. اور غمگین انسان جو ہے وہ غمگین انسان کو کوئی پسند نہیں کرتا، وہ غم انسان کو بھلا دیتا ہے. تو اس کے لیے دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اعوذ بک من العجز کسل، اعوذ بک من البخل جبن، اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. یہ 4 چیزوں سے پناہ مانگنا چاہیے. 8 چیزیں ہیں ایکچولی. تو واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خبر رکھتے ہیں جو تم عمل کرتے ہو. اور تمہارے اوپر اس کے غم کے بعد اللہ تعالیٰ پھر وہ سارے ریئلائز کیا، انہوں نے سب کچھ سمجھ میں آ گیا ان کے، تو وہ اس غم کے بعد امن والی ایسی نیند، ایسی اونگ دے دی جو ایک گروہ کو. اور بعض اوقات آپ دیکھیں کہ ایک ہلکی سی نیپ جو ہے، جب آپ اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو ہلکا سا نیپ آتا ہے then you are so energetic there. تو یہ اللہ کی طرف سے خاص سکینہ نازل ہوتی ہے. ان کے اوپر سکینہ نازل کی اور ایک گروہ کو پورا چھاپ لیا. لیکن ایک گروہ کیا کر رہا تھا، دوسرا گروہ جو تھا وہ طائفہ منکم، تم میں سے ایک گروپ کو ڈھانپ لیا. وہ طائفہ، اور دوسرا گروپ کیا ہوا، وہ کیا کر رہا ہے، اس کو تو بس فکر اسی اپنے بارے میں ہو رہی تھی اور اللہ کے بارے میں گمان کر رہے تھے، بے جا گمان، اور ایسے گمان جو جاہلیت والے تھے. اور وہ بس یہی بات کہے جا رہے تھے کہ حل لنا من امر من شیء، کیونکہ عبداللہ بن ابی جو تھا وہ چلا گیا کہ دیکھا ہمارے لیے، ہماری اس معاملے میں ہماری بات مانی نہیں. حل لنا، کیا ہمارے لیے اس معاملے میں کوئی چیز، تو ہماری بات تو مانی ہی نہیں تم لوگوں نے. قل ان الامر کلہ، یہ اللہ کی طرف سے تھا سارا، کلہ للہ، سارے معاملات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. جو تم چھپا رہے ہو اور جو تم ظاہر کر رہے ہو. یخفون فی انفسہم، وہ اپنے نفسوں میں جو چھپا رہے تھے وہ ظاہر نہیں کر رہے تھے. یعنی ان کو تو جانے ہی نہیں تھا، بس اس سے باتیں منہ سے کر رہے. کہتے تھے کیا، لو کان لنا من امر شیء، اگر میری بات سن لیتے تو یہاں پہ قتل نہیں ہوتے. یعنی وہ اپنی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم جو کہہ رہے ہو وہ بھی جانتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو تم چھپا رہے ہو وہ بھی جانتے ہیں. اگرچہ کہ تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبرز الذین، جو لوگ جو جن پر لکھ دیا گیا ہے قتل ہونا، وہ اپنے قتل گاہوں میں بھی قتل ہو جاتے، اس جگہ پہ بھی قتل ہو جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں جو تمہارے سینوں میں، اور تاکہ چھاڑ دے جو تمہارے دلوں میں ہے. اور اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید ضرور جانتے. یعنی مومن اور مخلص مومن کو اور منافق کو تو اللہ کو تو ہٹانا ہی تھا نا، اور بتانا تھا. اور کسی طرح سے مومن جو ہے وہ نقصان میں نہیں ہوتا ہے جنگ میں. غازی ہوا تو بھی کامیاب، اور شہید ہوا تو بہترین. بے شک وہ لوگ جو تم مڑ گئے ہیں اس دن جب آمنے سامنے تھی 2 جماعتیں، تو کیا تھا وہ جو چلے گئے تھے چھوڑ کر، وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں خود بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یعنی ایکسپلین کر رہے ہیں کہ کیا ہوا تھا. انما استزلهم الشیطان، ان کو تو شیطان نے پھسلا دیا تھا، جو انہوں نے کچھ جو غلط کام کر لیا تھا، انہوں نے بے باب ما کسبوا، جو انہوں نے کمائی کی تھی ان کو شیطان نے پھسلا دیا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، تو ہم ان کے لیے کیسے کچھ بات خراب کر سکتے ہیں. اور اللہ نے ان کو معاف کر دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور حلیم ہے اور حلیم بردبار. اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتے ہیں. بے شک پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے کہہ رہے ہیں یا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا تھا اور انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ جو جا رہے تھے زمین میں، یعنی جل کے جس جگہ جو وہ جا رہے تھے اور جو جا رہے تھے لڑنے کے لیے، تو کہتے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہیں مرتے اور نہ ہی قتل کیے جاتے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے حسرت ہی بنا دی. کاش 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 کا جملہ جو ہے وہ حسرت بن جاتا ہے. تقدیر پر ایمان جو ایمان کا ایک حصہ ہے. زندگی، موت، صحت، بیماری سب اللہ کے فیصلے ہیں. کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہائے کاش یہ یہاں ہوتا تو نہیں بیمار پڑتا، وہاں جاتا تو یہ نہیں ہوتا.
تو یہ بات آپ کاش کا جو جملہ ہے یہ حسرت بن جائے گا دلوں کے اندر، اور پھر وہ حسرت کی طرح رہ جائے گا کہ ہائے 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 ایسا کیوں ہوا. جب تقدیر پہ ایمان ہاں ایسے ہی تھا ایسے لکھا ہوا تو فوراً اطمینان عقل مل جائے گا. اور اللہ وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور اللہ جو تم کرتے ہو وہ دیکھنے والے ہیں. اگر تم قتل کر دیے جاؤ، مارے جاؤ اللہ کے راستے میں، اور یا تم خود ہی مر گئے، یعنی آپ ارادے سے نکلے اور مر گئے، تو اللہ کی طرف سے مغفرت مل گئی اور رحمت مل گئی. اس سے بہتر ہے جو تم جمع کر رہے ہو، یعنی تم جو کچھ جمع کر رہے ہو جس وجہ سے تم نہیں جا رہے ہو. لیکن اگر تم مرے بھی اور قتل بھی کیے جاؤ گے سب کو تو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نرم دل ہو. اتنے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں، ان کی منافقت بھی کھل جاتی ہے لیکن پھر بھی آپ نرم ہیں. تو یہ اللہ کی رحمت ہے. اگر آپ فظن غلیظ ہوتے، سخت دل ہوتے، تو یہ سارے منتشر ہو جاتے، لنفضوا، منتشر ہو جاتے آپ کی چاروں طرف سے. لیکن آپ نے کیا کرنا ہے ان کے لیے؟ اس نرمی کی علامت کیا ہے کہ آپ ان کو معاف کریے گا، آپ ان کے لیے استغفار کریے گا، آپ ان کے لیے معافی کی دعا مانگیے گا، اور ان کو اپنے معاملات میں مشورے کریے گا. تو جب آپ مشورے کے لیے ان سے لیجیے گا، اب ایسے صحابی جنہوں نے اس وقت نافرمانی کی تھی، اب ان کو تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا معاف کرنے کا، تو آپ تو نہیں کچھ کر سکتے، کوئی دوسرا تو نہیں کچھ کر سکتا. آپ وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر، تو ان کو اس میں اپنے معاملات میں شامل کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور ان سے مشورے لینے اپنے کام سے. لیکن کام اپنا خود کرنا ہے، یعنی آپ نے جو ارادہ کیا وہ آپ نے کرنا ہے. فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر آپ نے جو پختہ ارادہ کر لیا تو پھر اللہ پر توکل کر کے وہ کرنا ہے. بے شک اللہ محبت کرتے ہیں توکل کرنے والوں کو. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. اگر تمہیں وہ چھوڑ دے تو کوئی اس کے بعد کوئی مدد ہی نہیں کر سکتا ہے. تو سارے کے سارا ہمارا توکل جو اللہ پر ہے، تو اسی لیے ہے نا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور مدد کر ہی نہیں سکتا. تو ہمارا توکل، ایمان والوں کا توکل اللہ پر ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات ہو رہی ہے کہ کوئی بھی کسی طرح کی کمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے. جیسے دین بتایا، جیسے میسج آیا، ویسے انہوں نے پہنچایا. کسی نبی کے لیے نہیں ہے کہ وہ غل کرے، غل مطلب خیانت کرے میسج پہنچانے میں. اور جو کوئی کرے گا تو وہی خیانت قیامت کے دن آ جائے گا اس کے سامنے، اور پھر اس ہر نفس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، وہ ظلم نہیں کیا جائے گا. کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم سب سے کہا جا رہا ہے کہ کوئی میسج میں، کسی طرح کے اللہ کی میسج میں کوئی کمی نہیں کرنا ہے. کیا بھلا وہ جو اللہ کی رضا کے لیے پیروی کی جس نے، وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے؟ کمنبا بسخط، جو لوٹا ہے اللہ کی ناراضگی لے کے، تو اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے. جو اللہ کی ناراضگی لے کے لوٹا ہے، اللہ کی ناراضگی کیسے آئی؟ کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو اس کا جہنم ٹھکانہ، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے. یہ سب درجات ہیں اللہ کی طرف سے. کسی کا کچھ عمل ہے، کسی کا کچھ عمل ہے. اپنے عمل کے لحاظ سے انسان جو ہے وہ جنت کی طرف جائے گا، اور جنت کے 100 درجے، اور ہر درجے کا جو ہے وہ اپنا وہ عمل کے لحاظ سے انسان چڑھتا جائے گا. اور اللہ جو تم عمل کر رہے ہو وہ دیکھ رہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذا بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ. یہ تیسری دفعہ آپ یہ اس کو پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کا یہ احسان ہے مومنوں پر کہ تمہیں کے بیچ میں سے تمہارا ایک رسول تم میں سے نکالا ہے، جو تمہارے لیے آیات پڑھ رہا ہے، جو تمہارے لیے تمہیں پاک کر رہا ہے، جو تمہیں علم دے رہا ہے، کتاب کا علم، کتاب کا ملا، حکمت ملی. اس سے پہلے آپ کیا تھے؟ لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں تھے. کیا بھلا جس تو تم کو مصیبت پہنچی تو تم قد اصبتم مثل، تم نے بھی پہنچائی تھی مصیبت. جب تم پہ مصیبت پہنچی تو تم نے کیا کہا؟ قلتم ان ھذا، کہاں سے مصیبت آ گئی، ہم نے تو ایسے ارادہ نہیں کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سب تمہارے اپنے آپ، اپنے وجہ سے. تو انسان یہ ضرور سوچے کہ اگر کوئی مصیبت آئی ہے، کچھ بھی ہوا ہے، ہم نے کیا غلط کیا ہے. اپنے آپ کو اسس کرنا، بجائے یہ کہیں کہ او فلاں آیا تھا اس کی وجہ سے مجھے بیماری لگ گئی، فلاں کے پاس میں چلی گئی تھی. نہیں، اپنے آپ کو کہنا چاہیے کہ ہم نے کیا غلط کیا. بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو تو پہنچا تمہیں جو دو جماعتیں آمنے سامنے تھی، جب آمنے سامنے جو جنگ کر رہی تھی، جو تمہیں جو بھی کچھ پہنچا تھا وہ اللہ کے اذن سے تھا. اور تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے مومنوں کو، تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ منافقوں کو. اللہ تعالیٰ چاہتے تو کوئی جنگ ہی نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کو منافقوں کو، مسلمانوں کو سامنے دکھانا تھا. اور جب کہا تمہیں، انہوں نے کہا ان کے لیے، منافقوں کو کہا، منافقوں کی بات ہو رہی ہے کہ آؤ جنگ کرو اللہ کے راستے میں، یا مدافعت کرو، یا اپنے آپ کو یعنی پروٹیکٹ کرو، دفاع کرو. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو جنگ کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. لو نعلم قتالا، ہمیں جنگ کے بارے میں پتہ ہوتا تو ہم آتے تمہارے پیچھے.
اس دن جو یہ بات کہہ رہے تھے، یعنی جب کوئی خاص منع کر دے کسی نیک کام کے لیے کہ اللہ کے راستے کے لیے، تو اس وقت وہ کفر میں زیادہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے وہ اقرب منہم الایمان، اس دن وہ کفر میں زیادہ قریب تھے ایمان کے نزدیک، اور وہ اپنے منہوں سے جو کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ وہ جانتے ہیں جو وہ چھپا رہے تھے. وہ لوگ جو کہتے تھے اپنے بھائیوں سے، بار بار آپ دیکھیں مدنی سورے میں آپ کو یہی چیزیں ملیں گی کہ اللہ تعالیٰ منافقوں کی ساری باتیں بتا دیں گے کھول کے، جنگ کے ساری آپ اسباب بتائیں گے، جنگ میں جتنے کے ہارنے کے اسباب بتائیں گے، احکامات ہیں. یہ سارے مدنی سوروں کا خاصہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے بھائیوں سے کہہ رہے تھے، اپنے بھائیوں یعنی منافق اپنے بھائی یعنی جو اس وقت سو کال مسلمان تھے، تو کیا خود تو وہ بیٹھ گئے تھے اور وہ کیا کر رہے تھے کہ تم میرے ساتھ بیٹھ جاتے تو تم وہ نہیں مارے جاتے، اگر وہ ہمارے ساتھ بیٹھ جاتے تو نہیں مارے جاتے. تو اللہ تعالیٰ کہنے ہٹا لو اپنے آپ سے یہ چیزوں کو ہٹا لو، موت کو اپنے اوپر سے ہٹا لو، یعنی موت کا ڈر ہٹاؤ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ اگر تم سچے ہو تو. نہ تم سمجھو جو قتل ہو گئے اللہ کے راستے میں وہ مر گئے، یعنی تم بار بار وہ کہہ رہے ہو نا کہ وہ مرتے نہیں مرتے، ان کو مت سمجھو مردہ نہیں ہے وہ، بلکہ وہ زندہ ہیں، وہ اللہ کے پاس رزق پا رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں جو ان کو اللہ نے دیا اپنے فضل سے، خوشخبری منا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ابھی نہیں ملے ان کے پیچھے سے، اور ان کو کوئی غم خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، یعنی جنت والوں میں. تو جنگ احد میں شہید ہونے والوں میں سے کچھ پوچھا گیا کہ تم کیا چاہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں دوبارہ بھیجیں، ہم دوبارہ شہید ہونا چاہتے ہیں، ہم دوبارہ آنا چاہتے ہیں. یہ اتنی زبردست چیز زندگی ہے. تو ایسا پھر کہا گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ پھر ہمارے پیچھے والوں کو ہمارے بارے میں خبر دیتے ہیں. تو یہ پیچھے والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ وہ خوشخبری منا رہے ہیں ان کے پیچھے جو اب نہیں آ کے ملے، کہ اب کہاں جیسے جیسے پھر جو بھی مر کر پہنچتا ہے تو وہ اپنے پیچھے والوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے پیچھے میرے بچے کیا کہہ رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے بچے بہت اچھے سے، تو وہ کہتے ہیں بہت اچھے سے، تو اس کے بارے میں خوشخبری منا رہے ہیں پھر وہ. تو ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، اور خوشخبری مناتے ہیں اللہ نے ان کو نعمت دی، اپنا فضل دیا، اور اللہ تعالیٰ اجر ضائع نہیں کرتا ہے مومنوں کو. وہ لوگ جنہوں نے جواب دیا اللہ کے لیے اور رسول کے لیے، اس کے بعد کہ ان کے پاس پہنچا زخم، کیا جب جنگ احد میں شدید غم اور حزن ملا، اور یہ جب واپس جا رہے تھے کفار مکہ جو تھے وہ واپس گئے اور پلٹ کر آئے کہ نہیں ابھی تو یہ ویک ہیں، کمزور ہیں، ان کو جو ہے ان کو پکڑنا ہے، مارنا ہے. تو یہ جو ہے اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے جب کہا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں تو کھڑے ہو جاؤ، ان سے اب جنگ کرنا ہے، پھر وہ اسی وقت اٹھے. اور یہی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنہوں نے جواب دیا اللہ کے لیے اور رسول کے لیے، حالانکہ ان کو زخم پہنچ چکا تھا، تو یہ احسان کے درجے پہ پہنچ گئے. یہ لوگ جنہوں نے احسان کیا ان میں سے اور تقویٰ کیا، ان کے لیے اجر عظیم ہے. اسی بیچ میں جب یہ لوگ جا رہے تھے ان کو مزید ان کو ختم کرنے کے لیے آ رہے تھے جب کفار مکہ، تو انہی بیچ میں سے لوگوں نے کہا کہ لوگ جمع ہو رہے ہیں، ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، ان سے ڈرو. تو بجائے کہ وہ ڈر جاتے ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ جملہ بولنا ہے جب بھی ہمیں کسی طرح کا وسوسہ، خوف آئے، کوئی بھی مشکل آئے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھتے رہنا چاہیے. تو پھر لوٹے وہ اللہ کی نعمت کی طرف سے، فضل کی طرف سے، ان کو کچھ برائی نہیں چھوئی، یعنی کوئی زخم نہیں ملا، اللہ کی رضا بھی ملا اور فضل عظیم بھی ملا، یعنی بغیر زخم کھائے واپس آئے. ان کا مرال بھی بڑھا، شکست کی کیفیت ختم ہو گئی، یعنی ایک جو کیفیت میں تھے شکست والی وہ کیفیت ختم ہو گئی، اللہ کی طرف سے نعمت ملی، رضامندی ملی. یہ شیطان ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈرا رہا ہوتا ہے، تو اس سے نہیں ڈرنا ہے، ڈرو مجھ سے. اللہ تعالیٰ کہ خوفونی، مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، اور نہ تمہیں غمزدہ کرے وہ لوگ جو کفر میں دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، ہرگز نہیں تمہیں نقصان دے سکتے ہیں. اللہ ارادہ کرتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی حصہ ہی نہیں ہو آخرت میں. جو بھی دین کے راستے سے روک رہا ہے ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا، ان کے لیے عذاب عظیم ہے. بے شک وہ لوگ جو خرید لیتے ہیں کفر کو ایمان کے بدلے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے رہے ہیں، اور اللہ ان کو دردناک عذاب دینے والے ہیں. نہ وہ سمجھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا کہ آپ یہ والی بات تمہیں کہتی کہ وہ ان کے لیے بڑی اچھی بات ہے، ڈیل ملی ہوئی ہے ان کو. نہیں، ڈیل ہے ان کے لیے، ان کے نفسوں کے لیے نہیں. یہ ڈیل جو ہے بے شک یہ ڈیل ان کے لیے ان کے گناہوں میں بڑھانے کا سبب بن رہا ہے، اور ان کے لیے عذاب مہین کا سبب بن رہا ہے. نہیں اللہ کی چھوڑ دے مومنوں کو کہ جس پہ وہ ہیں، کہ یعنی جس حال میں بھی تم ہو تمہیں ایسے اللہ تعالیٰ چھوڑے گا نہیں، تمہیں مضبوطی دے گا، اور یہ اس حال میں نہیں چھوڑے گا. ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہے اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہارے ایمان کو جانچتے رہیں گے. ابھی تمہارے ایمان ایسے ہے، تمہیں ایمان کو بڑھانے کا موقع بھی دیتے رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ چھانٹ لے ناپاک کو پاک سے.
اور اللہ کسی کو اطلاع نہیں دیتا ہے غیب کی اطلاع کسی کے پاس نہیں کوئی. اب یہ آیت اللہ تعالیٰ نے کہہ دی ہے, اور اگر کوئی کہے کہ نہیں اس نے مجھے آگے کی فیوچر بتا دیا ہے, کوئی یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ وما كان الله ليطلعكم على الغيب, اللہ نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جسے چن لے اپنے رسولوں میں سے. رسول کا نام لیا, کسی خاص آدمی کا نام نہیں لیا کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے وحی کر دیا, یہاں پہ کسی کو بتا دیا, غیب کا علم دے دیا. نہیں, اللہ تعالیٰ کسی رسولوں میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 70 منافقوں کے نام بتا دیے تھے, اور پھر انہوں نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے جاتے تھے, کہیں میرا نام تو نہیں ہے اس میں, یعنی اتنا ان کو فکر ہوتی تھی اس بارے میں. تو اللہ پر, رسول پر ایمان لاؤ. اگر تم ایمان لاتے ہو, اور اگر تم ایمان لاؤ گے, تقویٰ کرو گے, تمہارے لیے اجر ہے بہت. اور نہ سمجھے وہ لوگ جنہوں نے بخل کیا ہے جو اللہ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل سے, اور وہ ان کے لیے بڑا اچھا ہے, یعنی مال جمع کیے جا رہے ہیں, اور ہم تو بڑے پسندیدہ ہیں, ہم تو چنے ہوئے ہیں, ہمارے پاس اتنا مال آ رہا ہے, اور وہ بخل کر رہے ہیں. وہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے لیے اچھا ہے, بلکہ یہ ان کے لیے شر ہے. اور یہی جو مال ہے ان کے توق بنا کے ان کے ڈال دیا جائے گا قیامت کے دن, کیونکہ اللہ کی ہے میراث. یہ ساری جو آپ کو مال آج دیا گیا ہے, یہ اللہ کی ہے مال, ساری میراث ہے. اور اللہ ساری میراث آسمان اور زمین کی سب کے اللہ تعالیٰ وارث ہے, اور جو تم عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کی خبر رکھنے والے ہیں. البتہ سن لیا اللہ نے اس بات کو جو لوگوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے, خود بھی خرچ نہیں کرتے, اور اللہ تعالیٰ مانگ رہے ہیں, استغفر اللہ ربی, اور ہم تو بڑے غنی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم لکھ رہے ہیں, قریب ہم لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا ہے. یہ بات تو کہہ ہی رہے ہیں, اور ساتھ میں انبیاء کو بھی قتل کر رہے ہیں ناحق, اور ان کے لیے کہا جائے گا چکھو عذاب حریق کا, جلنے کا. یہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جو آگے بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے اپنے بندوں پر. یہ لوگ خود جو بخل کر رہے ہیں, جو اللہ کے راستے میں نہیں دے رہے ہیں, یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ نہیں ایمان لاؤ رسول پر یہاں تک کہ ایک قربانی آ جائے اور اس کو آگ کھا جائے, یہ اس طرح کی چیزیں وہ کہتے تھے کہ نہیں, اور کسی اور کو نہیں کرو, یہ ہمارے لیے کہا جاتا ہے. تو تمہارے پاس تو اس سے پہلے بھی رسول آ گئے تھے روشن نشانیاں لے کے, تو تم نے کیوں ان کے لیے ان کو قتل کیا؟ تم نے ساتھ جب انہوں نے کہا تو ان کو قتل کیوں کیا تم نے؟ یعنی اگر تم یہ بات کہہ رہے ہو تو پہلے بھی آئے تھے روشن نشانی لے کے, تم ان کو کیوں قتل کیا تم نے اگر تم سچے ہو تو؟ ان کا زبو کا, اگر اسی طرح سے وہ جھوٹ بولتے رہے تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اسی طرح سے پہلے رسولوں کو بھی انہوں نے جھٹلایا. ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آتے تھے, کتابیں تھے, صحیفے تھے, روشن کتاب تھی. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے, چکھنا ہے, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اور وہ تمہیں پورا کی پورا اجر دے گا قیامت کے دن. اپنی موت کو یاد رکھنا ہے, اور جو بچا لیا گیا آگ سے, جنت میں داخل ہو کر دیا گیا, وہی کامیاب ہے, اور دنیا کی زندگی سے متاع غرور ہے. البتہ تمہیں ضرور بضرور تمہارے مالوں سے, تمہارے نفسوں سے تمہیں آزمائے جاؤ گے. تم ضرور سنو گے تم بات جن کتاب دیے گئے تھے ان سے پہلے, یعنی بہت تکلیف دہ باتیں بھی سنو گے. جنہوں نے شرک کیا تھا ازن کثیرہ, وہ تکلیف بھی ملے گی, تم تکلیف دہ باتیں بھی سنو گے. سارا کچھ ہوگا تمہارے ساتھ, قیامت تک ہوتا رہے گا ایمان والوں کے ساتھ. تم نے 2 چیز کرنا ہے, تم تصویرو و تتقو, صبر کرنا ہے تم نے, تقوی. اللہ کی نصیحت, کتنی خوبصورت نصیحت. آپ دیکھیں, صبر دل میں اطمینان لے کر آتا ہے, تقوی دل میں اطمینان لے کر آتا ہے کہ اللہ ہے, اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہے. اگر کوئی تکلیف دہ بات بھی کر رہا ہے تو ہم نے اپنے آپ کو بس اللہ کے حوالے کر دینا ہے. بے شک یہ بہت عزم العمر مشکل کام ہے کہ صبر بھی نہیں ہوتا ہے, اور پھر آپ بعض اوقات آپ تقویٰ سے بھی نکل جاتے ہیں, آپ کچھ ایسی غلط بات بھی کر دیتے ہیں. تو ہے مشکل کام, لیکن کریں گے تبھی آپ کو اس کا فائدہ نظر آئے گا. اللہ نے میثاق لیا تھا ان لوگوں سے, کتاب دیے گئے تھے, لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ, کہ تم ضرور بضرور بیان کرو گے لوگوں کے لیے, تم کچھ چھپاؤ گے نہیں. لیکن انہوں نے یہ بات نہیں مانی اور اس کو پھینک دیا اپنی پیٹھوں کے پیچھے, یعنی اس بات کو بلا دیا, اور پھر انہوں نے تھوڑی تھوڑی قیمت لینا شروع کر دی. یعنی باتوں کو بھی چھپاتے تھے اور وظیفے بیچتے تھے, اور تھوڑی سی بات بتاتے تھے اور اس کے پیسے لیتے تھے. کتنا برا انہوں نے یہ کیا. نہ تم سمجھو ان لوگوں کو جنہوں نے یفرحون بما آتوا ویحبون ان یحمدوا, بہت خوبصورت بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, جو بڑے خوش ہو رہے ہیں جو وہ لے کر آئے, جو کام انہوں نے کیا ہی نہیں وہ لے کر آ رہے ہیں, اور بڑا ان کو محبت اس بات پہ کہ ان یحمدوا, کہ ان کی تعریف کی جائے, بما لم یفعلوا, جو انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے, انہوں نے تو کچھ یہ کیا ہی نہیں ہے, لیکن اس پہ بڑے وہ ہو رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, اترا رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ میں نے کیا, حالانکہ انہوں نے کیا ہی نہیں ہے. نہ تم سے خیال کرو کہ وہ کامیاب ہوں گے,
لا تحسبن بمفازة من العذاب ولهم عذاب علیم، کہ وہ ان کا جو کامیاب ہونا ان کا نہ سمجھنا، ان کے لیے تو عذاب ہے اور عذاب ان کے لیے دردناک ہے. اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین جو کچھ بھی ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بہترین آیت یہ شروع ہوئی ہے، اور یہ جو آیات ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت پڑھتے تھے، اور انگلی اٹھا کے جب ہم ہمارا گروپ جو تفہیم القرآن ہے، جب ہم لوگ اس آیت پہ گزرے تھے اور جب ہمیں یہ پتا چلا تھا تو ایک ایک ہماری جو تھی سب نے اس کو یاد کرنے کی کوشش کی تھی، اور ہم ایک دوسرے کو بتاتے تھے کہ ہاں یہ بتانے کی ویسی بات ایک موٹیویشن کے لیے تھی کہ ہاں میرے ارادہ ہے پڑھنے کا، اور کون پڑھتا تھا اللہ عالم، لیکن کوششیں سب کی تھی. اور یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تہجد کے وقت، انگلی اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھ کر، اور یہ پوری آیات پڑھتے تھے. جیسی آنکھ کھلتی تھی بیٹھ کے اپنے بستر پہ پڑھتے تھے. تو یہ ہمیں ونس ان وائل کبھی کبھار اس ریوائو سننا کو کرنا چاہیے. بے شک اور یہ اللہ کی پہچان معرفت ہے یہ آیت. بے شک خلق آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات کا آنا جانا، اختلاف کہتے ہیں اختلاف ہونا یعنی کہ آنا ڈفرنٹ ہو جانا. تو ڈفرنٹ کیا ہو رہا ہے؟ رات کا آنا رات کا جانا، لیل اور دن کا آنا رات کا جانا دن کا آنا. البتہ نشانی ہے کس کے لیے؟ اولو الالباب کے لیے. عقل والے اس کو دیکھیں گے اور کہیں گے کیا رات کیسے آ گئی اور دن کیسے آ گیا، پھر وہ اللہ کو یاد کریں گے. اور وہ ایسے یاد کریں گے الذین یذکرون اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے حالت میں، بیٹھے حالت میں، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں پہ، اور غور و فکر کرتے ہیں. تو یہ جو ذکر اذکار ہے یہ دل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، اور دل کے اندر جو ہم تفکر کرتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں یہ دل ہمارا کنیکٹڈ ہے. اگر ہم کبھی زبان سے نہ بھی کہیں تو اللہ سے کنیکشن ہے، یہ ایک اللہ کی طرف کنیکشن ہے. تو یہ جو بات ہے کہ زبان سے اٹر کرنا اللہ کے کلام کے ساتھ ہے. اللہ کا کلام آپ پڑھیں گے تو زبان ہلا کے پڑھیں گے اور سمجھ کے پڑھیں گے اور زور سے پڑھیں گے. لیکن اگر آپ نے اللہ کو یاد کیا دلی دل میں تسبیح کر رہے، یہ اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں. اور اس طرح کی اللہ تعالیٰ آپ کو بات بتا رہے کہ وہ کھڑی حالت میں بیٹھے، اور پہلو میں کبھی کبھار آپ لیٹے لیٹے آپ نے ہلکا ہلکا پڑھا اور پڑھتے پڑھتے آپ سو گئے، تو یہ بھی آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اور آپ یعنی بعض اوقات آپ پڑھتے پڑھتے سو جاتے ہیں، اب اٹھتے ہیں تو آپ کی زبان پہ بھی وہی ذکر اذکار ہوتا ہے. تو کبھی کبھار دل کے اندر کی بھی حال اللہ تعالیٰ علیم الخبیر ہے کہ آپ کا دل کنیکٹڈ ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے لحاظ سے اجر دیں گے کیونکہ آپ کا دل کنیکٹڈ ہے. ہر چیز کا سورس آپ کا دل ہے. تو ایک شریعت ہمیں بتا رہی ہے کہ کلام اللہ کا پڑھنا ہے زبان سے، لیکن آپ کو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ کے دل کے خبیر ہیں اللہ تعالیٰ، دل کے اندر کے حال کے جان. اگر آپ کنیکٹڈ ہیں، آپ کہیں بیٹھے ہوئے اور آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور آپ نے زبان سے نہیں کہا تو آپ کی یہ یاد اللہ کو پتا ہے کہ آپ اللہ سے کیسے جڑے ہوئے. تو آپ کھڑے ہیں بیٹھے ہیں اپنے کروٹ پر ہیں، اور غور و فکر کرنا خلق آسمان اور زمین، یعنی غور و فکر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ زبان سے اٹر کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں کر رہے ہیں. آپ غور کر رہے ہیں کھڑے ہو کر کہ یا اللہ آپ نے کیسے سورج بنایا، یا اللہ یہ آسمان، یا اللہ یہ ستارے. آپ دل ہی دل میں غور و فکر کر رہے ہیں. عبادت کا اعلیٰ درجہ ہے کہ آپ اللہ سے کنیکٹ ہوئے میں. آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھی اور آپ نے کہا سبحان اللہ، اور اپنے دل میں آپ نے کہا یا اللہ کیا اللہ آپ کی قدرت ہے. آپ نے یہ کہا، آپ نے دل میں سوچا، آپ نے زبان سے کہا، آپ اللہ سے کنیکٹ ہو گئے. آپ ربنا ما خلقت هذا باطلا، کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ آپ نے یہ ایسے کچھ باطل بے فائدہ نہیں بنایا. پھر آپ نے کیا کہا سبحانک وقنا عذاب النار. پھر فوراً آپ نے اپنے لیے دعا مانگی یا رب آپ پاک ہیں، آپ ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیں. ربنا انک من تدخل النار، یہ ساری دعائیں آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے کہ جس کو آپ آگ میں داخل کر دیا آپ نے تو تحقیق آپ نے صحیح تہ کر دیا، آپ نے اس کو خز کر دیا، اس کو رسوا کر دیا. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. ربنا، بے شک اے ہمارے رب، بے شک ہم نے سنا منادی ہے ینادی، پکار رہا ہے پکارنے والا ایمان کے لیے، ایمان لے آؤ. اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے. اور رب پر ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا. بہترین دعا ہے. جیسی رب پر ایمان آیا، جیسی ہمارے ایمان آتا جاتا رہتا ہے، جس وقت ہم کنیکٹ ہوئے اللہ سے
उसी वक्त हमने ये दुआ मांगी, रब्बना फग़फिर लना ज़ुनूबना। पहले आपने मांगा अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर, फिर आपने कहा वक्फिर अन्ना सय्यातिना, ऐ रब हमारे हमारी बुराइयां दूर कर दे। हमें पता ही नहीं हम कितनी गलत बातें करते चले जाते हैं, बाज औकात तो हमें अपनी गलतियों का पता ही नहीं चलता है। हमने किसी को हर्ट किया, हमने कोई अमल में कुछ कमी कर दी, हमने नमाजों में कुछ कमी कर दी, इसीलिए हम नमाज में सलाम फेर कर अस्तगफिरुल्लाह 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 कहते हैं, हमें पता ही नहीं है। रोजों के बाद हम कहते हैं, हज के बाद इस्तगफार का, तो फौरन आपने ये मांगना है उनकफिर अन्ना सय्यातिना। जब आपने ये मांगा तो आगे अपनी मौत के लिए भी दुआ मांगना है, वतवफ़ना मअल अबरार, कि अल्लाह ताला हमें मौत दे माल अबरार, नेकोकारों में से, क्योंकि नेकोकार सब जन्नत में होंगे, मिलके बैठे हुए होंगे। या आपने दुआ मांगा, फिर साथ में ये दुआ मांगा, रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रसूलिका वला तुखज़िना यौमल क़ियामह। अपने रसूलों से जो भी आपने वादा किया है, क़यामत के दिन रुसवा नहीं करेंगे ईमान वालों को, तो आप हमें रुसवा नहीं कीजिएगा क़यामत के दिन, और बेशक आप अपने वादे को खिलाफ नहीं चाहते हैं। ये ईमान वाला ये बात ये कह रहा है, उसका जवाब देखिए फौरन आया है। यही चीज सूरतुल बकरा में था, जब ईमान वाले वो मांग रहे थे तो अल्लाह ताला ने फौरन जवाब दिया था, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। यहाँ पर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, फस्तजाबा लहुम रब्बुहुम, तो कबूल कर लिया रब ने, उनके रब ने। अन्नी, अब मैं ये पढ़ती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं कि अल्लाह ताला जवाब दे रहे हैं फौरन, अन्नी ला उदियु अमल आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन व उन्सा, किसी का भी अमल मैं जाया नहीं करूंगा, चाहे कोई मर्द हो चाहे कोई औरत हो, तुम बाज में से बाज से हो, यानी औरत मर्द बाज बाज से हो, तुम अलग नहीं हो, अलग नहीं हो। तुम जो अमल कर रहे हो, औरत मर्द दोनों का अमल, दोनों का एक जैसा अमल देखा जाएगा, किसी को कम नहीं कि मर्द को ज्यादा दे दिया औरत को कम दे दिया। वल्लज़ीना हाजरू, और जो लोग हिजरत की, वो निकाले गए अपने घरों में, सताए गए मेरी राह में, वक़ातलू, जिन्होंने जंग की, जो मारे गए, अलबत्ता मैं जरूर दूर कर दूंगा उनसे बुराइयां। तो ऐसा नहीं था कि कोई भी बहुत कोई परफेक्ट था, किसी से कोई गलती नहीं होती थी। तो जिसने भी जो गलती की उसको अल्लाह ताला उसकी बुराइयां उससे दूर कर दी। हजरत काब बिन मालिक नहीं पहुंच सके जंग तबूक में, और उन्होंने इस बात को, यानी उनके 50 दिन उनके ऊपर कितने भारी गुजरे थे, उसके बाद इतने जंगों में भी हिस्सा लिया उन्होंने। तो ये सारी यानी जो आयात है ये हम सब के लिए है, यूसुफ के सहाबियों के लिए, हमारे लिए भी है, कि जिन्होंने अल्लाह के दिन के लिए काम किया, जो अल्लाह के लिए बैठे रहे, पीछे कितनी भी गलतियां हुई भी हैं या अभी भी वो कर रहे हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं हम उनसे उनकी बुराइयों को दूर कर देंगे, यानी जो उनकी गलत हरकतें हैं वो हट के अच्छी हरकतें बन जाएंगी, उनसे वो जो उनकी कमजोरियां हैं वो हटा देंगे अल्लाह ताला, और फिर उनको जन्नत में दाखिल कर देंगे, और इसके नीचे से नहरी बह रही होंगी। और ये सवाब है अल्लाह के पास से, और अल्लाह के पास बेहतरीन सवाब है, ना तुम्हें धोखे में डाले। अब ये तो बता के अल्लाह ताला उन ईमान वालों के दिलों में भी ये बात आती है, और हर कोई इससे हटा हुआ नहीं है। जब हम किसी को अच्छे हाल में देखते हैं और हम सोचते हैं कि इसको कितना कुछ मिला हुआ है, ये तो इतना तनतनाता फिर रहा है, ये तो इसके पास तो ईमान है ही नहीं, ये तो अल्लाह की नाफरमानी भी कर रहा है, लेकिन इसको अल्लाह ताला ने हर चीज, और बच्चे खास करके ये पूछते हैं, तो अल्लाह ताला उसका जवाब दे रहे हैं, ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फिल बिलाद, ना तुमको धोखे में डाले उनका चलना फिरना शहरों में, यानी शहरों में चलना फिरना, दनदनाते फिर रहे हैं, अपनी मर्जी से जो जी चाहे कर रहे हैं, उनके हाथ में सब कुछ है, ये मताउन कलील है, ये थोड़ा सा फायदा है, लेकिन इनका ठिकाना जहन्नम में, और कितना बुरा ठिकाना होगा। लेकिन वो लोग, लाकिन तक़ौ, जिन्होंने तकवा किया अपने रब का, उनके लिए जन्नत है। देखिए पूरे सूरे में तकवा की बात हो रही, सबर, तकवा, सबर, शुक्र, ये सारी बातें अल्लाह ताला हमें समझाते चले जा रहे हैं, और आखिर में क्या बात कह रहे हैं, और फाइनल बात क्या है, कि जिन्होंने तकवा किया अपने रब के लिए, उसके लिए जन्नत है, जिसके नीचे से नहरें बह रही होंगी, हमेशा रहेंगे, नुज़ुलन मिन इंदिल्लाह। कौन नहीं चाहेगा कि अल्लाह ताला उसकी मेहमानी करे, कोई आपकी खूबसूरत तरीके से आपकी मेहमानी कर रहा है, कोई आपके बहुत खूबसूरत तरीके से आपको बुला के आपको खाना पीना, आपके दिल से वो बात जाती ही नहीं है। तो आप सोचें कि अल्लाह ताला अगर किसी की मेहमानी करेंगे तो इससे बढ़ के कोई चीज हो सकती है। तो अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम के जहां अल्लाह ताला हमारी मेहमानी करे, सक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, और अल्लाह ताला अपने हाथ से पिलाए। जब मैं वो आयत पढ़ती हूँ कहते सक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, अल्लाह ताला अपने हाथ से पिलाएंगे,
اپنے ہاتھ سے فی مقت صدق معی بیٹھائیں گے اپنے پاس بیٹھائیں گے اللہ تعالیٰ. یہ سب ہوگا. اللہم اجعلنا منہم سے ہمارے عمل کیسے ٹھیک ہو جائے, کیسے میں اپنی ویکنس کو کنٹرول کر لوں, کیسے میں اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اچھی بن جاؤں, پھر عبادت کو بہترین طریقے سے کروں, پھر میرے زبان سے کوئی دکھاوے کی بات نہ آئے, کسی کو ہرٹفل بات میں نہ کر سکوں, میں جیسے اللہ نے کہا میں ویسے بن جاؤں, میں اللہ نے جیسے کہا ہے نکلنے کا, بیٹھنے کا, بات کرنے کا, ساری چیزیں میں ویسی کروں تو مجھے یہ مل جائے گا. تو کتنا کیا مجھے کرنا ہوگا, کیا مجھے کرنا ہوگا جس سے میں اللہ کے پاس مہمانی ملے مجھے, اللہ اپنے پاس, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے پاس بٹھائیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے ہاتھ سے پلائے. اللہم اجعلنا منہم وما عند اللہ خیر للابرار, ابراروں کے لیے ہے یہ بہترین. اور بے شک اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ پر, اور جو نازل کیا تمہاری طرف اور نازل کیا ان کی طرف. دیکھیں اہل کتاب کے لیے کتنی ڈبل دگنا ثواب ہے. خاشعین اللہ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا, یہ ساری ان میں خرابی نہیں ہے کہ وہ ثمنا قلیلا وہ کتاب کو بیچتے ہیں. خاشعین ہیں, اللہ کے خشوع کرنے والے, ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک لہم اجرہم عند ربہم, ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر دیا ہے, اور بے شک اللہ تعالیٰ جلدی حساب لے لیں گے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, صابرو, صبر کرو اور مقابلے میں جم جاؤ اور ربط میں ہو جاؤ, باہم ربط میں ہو جاؤ, مضبوط باندھو, اپنے نفس کو باندھو, ایک دوسرے کو جمانے کی ضرورت ہے. تقویٰ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ, تقویٰ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ, اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو بس تقویٰ کرنا ہے اور اللہ سے دعا مانگنا چاہیے, اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها وانت خیر من زکاها وانت ولیها مولاها. آمین. سورۃ النساء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سورۃ النساء یہ بھی مدنی سورہ ہے, اور یہ 8 ہجری میں ہجرت سے پہلے مکی سورہ, یعنی ہجرت کے بعد, یعنی جو بھی ہجرت کے بعد سورہ نازل ہوئی وہ مدنی سورہ ہیں, اور یہ مدینہ میں نازل ہوئی. اور اس میں بھی وہی آپ احکامات سنیں گے اللہ کے, اور منافقوں کے بارے میں بات ہوگی. مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ مومنوں سے مخاطب ہیں کہ اے لوگوں, پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے لوگوں تقویٰ کرو رب کا, وہ جس نے تم کو پیدا کیا ایک نفس واحد سے, آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, پھر اس نفس واحد سے اللہ تعالیٰ نے واحدہ وخلق منہا زوجہا, انہیں سے اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا. اور جوڑا ایسے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, پھر وہ جنت میں رہتے تھے, ایک دفعہ سوئے تو دیکھا پہلو میں حوا علیہ السلام وہ لیٹی ہوئی ہیں, تو اس سے ان کا جوڑا بنایا, اور پھر اس جوڑے سے پھر دو کر کے پیدا ہوتے گئے, اور اسی طرح سے پھر وہ ایک ٹوینس پیدا ہوتے تھے, دوسرے ٹوینس سے شادی ہوتی تھی, اس طرح سے ہوتا تھا. تو پھیلا دیا اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مرد اور عورتیں, اور تقویٰ کرو اس ذات سے, جس ذات یعنی اللہ کا تقویٰ کرو جس کا تم نام لے کر تساءلون به الارحام, اپنے رشتہ داریوں کا واسطہ دیتے رہتے ہو, بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگراں ہے. ان اللہ کان علیم, جو بھی تم واسطہ دے کر بات کرتے ہو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگراں ہے. اور دینے کا کرنے کا کام کیا ہے, یتامہ کو ان کا مال دو, نہ تم اپنے مالوں کو بدلو خبیث سے پاک سے, یعنی ان کے مال, یعنی اپنا خراب مال ان کے مال میں ملا لیا, نہ تم ان کا مال کھاؤ اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر, بے شک یہ بہت گناہ, بہت بری بات ہے. اور تم ڈرو, خوف کرو کہ نہیں تم انصاف کر, اس بات کا خوف کرنا. یتیموں کے بارے میں سورۃ النساء میں یتیموں کے بارے میں, عورتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے ہم نے ان کا ساتھ کرنا ہے. یتیم وہ جو پیوبرٹی تک نہیں پہنچتے ہیں, اور ساتھ ساتھ نکاح کر لو جو پسند آئے تمہارے لیے عورتوں میں سے. اب یہ کیوں کہا کہ نکاح کر لو ساتھ جو تمہارے عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئے, مثنیٰ و ثلاثہ و رباع, 2 4, کیونکہ وہ لوگ جو ہے وہ یتیموں کو اپنے ساتھ رکھتے تھے, پھر انہیں سے چاہے پسند نہیں بھی ہوتا تو ان سے نکاح کر لیتے تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ یتیموں کے ساتھ جو ہے وہ آپ نکاح کریں, آپ 2 یا 3 یا 4 آپ نکاح کرو, کسی اور سے بھی تم نکاح کر سکتے ہو, تمہارے لیے کوئی وہ نہیں ہے, پابندی نہیں ہے. 2 بھی کر سکتے ہو, 3 بھی کر سکتے ہو, 4 بھی کر سکتے ہو, لیکن کنڈیشن بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر خفتم اللہ تعدلوا, کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک,
واحدہ. تو اس حکم سے نہ کسی عورت کے دل میں خراب خیال آئے کہ او دیکھو تو 4 شادیاں، اور نہ ہی مرد اس بات پہ ناچنے لگ جائیں کہ ہمیں 4 شادیاں کا کہہ دیا گیا اور سارے احکامات نہیں مانیں گے اور اس پہ جا کے جو ہے وہ اپنے آپ کو کھڑا کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جو آگے جو بات کہی ہے وہ سمجھنے کی، اللہ تعدلوا فواحدہ. تو اگر تم انصاف نہیں کر سکتے ہو تو تمہارے لیے ایک کافی ہے. یا تم جو تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں اس وقت جو غلام جو ہوتی میڈ ہوتی تھی اس سے جو ہے وہ آپ تعلق کر سکتے تھے. اب تو خیر یہ حکم جو ہے وہ ایسا نہیں ہے. غلام عورتوں کے مالک ہوتے تھے ان کو آزاد کر کے نکاح کریں. ذالک ادنی ان تعولوا، یہ زیادہ ہے کہ تم کسی کی حق تلفی نہ کرو، تم نہ جھک جاؤ ایک طرف یعنی اپنی خواہشوں کی طرف. اور عورتوں کو ان کا مہر ضرور دو، یعنی اگر نکاح کرو تو ان کا مہر دینا از مست. پھر اگر وہ خوشی سے تمہارے لیے دے دیں یعنی معاف کر دیں اور آپس میں کچھ انڈرسٹینڈنگ سے کر دیں تو پھر کھاؤ خوشی، ہنسی خوشی کھاؤ، مزہ لے کر کھاؤ. یعنی کہ آپ اپنے آپس کے ریلیشن بھی اچھے سے کرو اور جس طرح سے چاہو رہو. لیکن ولا تؤتوا السفهاء اموالکم. اب یہاں پر جو بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے وقوفوں کو ان کا مال مت دو. یعنی بے وقوف میں سے یتیم بھی ہو سکتے ہیں، بے وقوف میں سے وہ نابالغ بچے بھی ہو سکتے ہیں، بے وقوف میں سے وہ عورت بے وقوف جس کو خرچ کرنے کا طریقہ نہیں پتا ہو، یا وہ رشتے دار جن کو آپ کسی طرح سے مدد دے رہے ہیں وہ ایک دفعہ میں اڑا دے رہے ہیں. تو جو تم کو اللہ تعالیٰ نے قیام کا ذریعہ بنایا وہ مال جو تمہارے قیام کا ذریعہ بے وقوف کے ہاتھ میں دے کے ایسی فالتو کر کے اڑا نہ دیا جائے، لیکن ان کو دو. تو یہاں پہ خاص یتیموں کی ہی بات ہے کہ تم ان کو دو اور ان کو پہناؤ، ان کو اچھی بات کرو، یعنی تم ان کے معاملات سارے کرو، اچھے سے کھلاؤ پلاؤ، اپنے ہاتھ میں بھی رکھو کیونکہ وہ بے وقوف ہیں ابھی. تو ابھی بے وقوف ہے ان کے ہاتھ میں مت دو، لیکن ساتھ ساتھ ان کو ٹیسٹ کرو یتیموں کو یہاں تک کہ وہ نکاح بلوغ نکاح یعنی کہ بیٹری والی ایج میں پہنچ جائے. پھر جب تم کو فیل ہو کہ وہ کچھ ان کی سمجھ بوجھ آ گئی ہے تو پھر تم ان کو ان کا مال دو، ان کی طرف ان کے مال ان کو دیا جا سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے یہ نہیں کرنا ولا تاکلوا اسرافا وبدارا کہ تم ان کے اسراف کرتے ہوئے جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے. اب بڑے ہونے سے پہلے آپ نے ان کا مال جلدی کھا لیا، منع ہے. اور جو کوئی غنی ہے تو وہ پاکیزگی سے کام لے، یعنی کہ اپنے آپ کو روک کے رکھے، پرہیزگاری سے کام لے، یعنی کہ اس مال کی طرف زیادہ جائے نہیں. لیکن اگر کوئی فقیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی پور ہے اور اس یتیم کے مال کو رکھوالی کر رہا ہے، اس کا مال پورا اس کے ساتھ ہے، تو وہ فلیأکل بالمعروف، اس میں سے لے سکتا ہے معروف طریقے سے، یعنی اپنا خرچہ نکال سکتا ہے. پھر جب دے دو تم اس کو اس کے مالوں کو ان کی طرف تم نے دے دیا تو پھر گواہ ضرور بنانا ہے. فاشہدوا علیہم وکفی باللہ حسیبا. اللہ تعالیٰ تو کافی ہے حساب لینے کے لیے. دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے معاملات بتا دیے ہیں کہ حساب کہ اس کے لیے گواہ ضرور بنانا ہے. اب وصیت کے لیے ہے اور یہ بہت زیادہ ہم ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے، جو آیات ہیں اسی طرح سے ہم اس کا ترجمہ کریں گے کیونکہ اس کے لیے پورا آپ کو اس کے پورا کورس ہوتا ہے. للرجال نصیب مما ترک، اور حصہ ہے مردوں میں سے جس وہ چھوڑ جائیں، والدین اور رشتہ دار کے لیے بھی حصہ ہے، یعنی والدین رشتہ دار کس طرح سے حصہ ہوگا بھی اللہ تعالیٰ بتائیں گے. اور عورتوں کے لیے بھی ہے ایک حصہ ہے اس میں سے جو وہ چھوڑ جائیں، والدین رشتہ دار اس میں سے چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو. وصیت جب کہہ دیا، وصیت کی آیت اتر گئی جو ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیت، جو مال چھوڑ جائے وصیت کرو. وصیت صرف 1/3 کی جا سکتی ہے. اب جو وصیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. اب جو وصیت جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ڈسٹریبیوشن کہا ہے اسی طرح سے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے مال کو. جو مال چھوڑ کے چلا گیا، جو مر گیا، چاہے والدین ہو چاہے ہسبینڈ ہو، ہسبینڈ اگر گئے ہیں تو ان کے بچوں کو مال جائے گا، اگر وہ چھوٹے ہیں تو ان کا بھی رکھوالی کی جائے گی. اگر اس آدمی کے ماں باپ ہیں تو ماں باپ کی طرف بھی مال جائے گا، اس کے اولاد کی طرف مال جائے گا، بیوی کی طرف مال جائے گا. تو اس میں سے حصہ ہے اور تھوڑا ہو یا زیادہ ہو یہ حصہ مقرر کیا گیا ہے. اور اس دوران جب سارے بٹوارا ہو رہا اس وقت موجود ہیں اذا حضر القسم، تقسیم کے وقت، اولو القربا یتاما مسکین، کچھ لوگ رشتہ دار آئے ہوئے ہیں، اب کوئی کسی گھر میں موت ہو گئی، رشتہ دار ہیں اور بٹوارا ہو رہا ہے اور وہیں پہ ساری چیزیں بانٹی جا رہی ہیں. دو کہ اب ایسا نہیں ہوتا ہے، لوگ تو اس کو بہت ایزی لیتے ہیں اور کہتے ہیں اور مہینوں لگ جاتے ہیں اس کو. لیکن یہ ایک سین اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو ایمان والے اس طرح کے کام کر رہے ہیں کہ دفنا کر آئے اور اس وقت پہلے انہوں نے قرضہ اتار دیا میت کا. دفنانے سے پہلے قرضہ اتارنا ہے، پوچھنا ہے قرض اتر گیا، دفنا کر آئے
پھر فوراً معاملات شروع کر دیا. جب فوراً معاملہ، یہ ایمان والوں کی بات ہو رہی، جب فوراً معاملات شروع کیا ہے تو اس دوران اور رشتہ دار بھی ہیں، اس میں رشتہ دار آئے ہوئے ہیں، یتیم بھی ہیں، مسکین بھی ہیں. فارزقوہم منہ وقولوا لہم قولا معروفا، تو ان کو بھی کچھ دے دو. اور اگر دے بھی نہیں رہے ہو تو ان سے اچھی بات کرو. ہٹا رہے ہیں، جھڑک رہے ہیں، کیونکہ آپ اس وقت غم میں ہیں، آپ اس پہ جھڑک رہے ہیں، یتیم ہے، مسکین ہے، اور تم لوگ یہاں کہاں چلے آئے ہو، ہر وقت لالچ بنے ہوئے ہیں، یا کچھ بھی ایسی بات جو ہرٹفل باتیں وہ نہیں. قولوا ہم قولا معروفا، اچھی بات بولو. کیوں اچھی بات بولو؟ کیونکہ چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ جو پیچھے جو چھوڑ گئے ہیں اولاد، وہ جو اس بات سے ڈرے کہ اگر وہ چھوڑ جائیں گے اپنی اولاد، ضعافاً خافوا علیہم، وہ ڈریں گے ان کے اوپر، کہ وہ یہ ڈریں گے. جو اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے دیکھو کہ اگر تم چلے جاؤ گے، تمہاری پیچھے اولادیں ہوں گی، تو ان کے بارے میں تم ڈرو گے کہ ان کے ساتھ کوئی خراب سلوک نہ کرے. تو چاہیے کہ وہ لوگ جو چھوڑ جائیں کہ اپنے پیچھے سے اولاد کو جو کمزور ہیں کہ اس کے بارے میں بھی ڈریں، یعنی ان کے ساتھ بھی ایسا سلوک ہو سکتا ہے، تو خود بھی صحیح ہونا چاہیے. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور اچھی بات کرو، تقویٰ کرو، اور سچ سیدھی بات کرو، اچھی طرح سے بات کرو. سدیدہ میں جو ہے وہ بات جو کوئی بھی ٹیڑھی میڑھی نہیں ہو، اسٹریٹ اور ہرٹفل بات نہیں ہو. بے شک جو مال کھاتے ہیں یتیموں کے ظلم سے، اور بے شک وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، اور عنقریب ان داخل کر دیے جائیں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں. اب اللہ تعالیٰ کی یہ وصیت شروع ہو گئی ہے. یوصیکم اللہ، اللہ تعالیٰ فرض اللہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کتب اللہ کہا ہے، یہ سارے فرض کے درجے میں. یوصی کہا ہے تو وصیت کر دیے. جب آپ وصیت کر دیے اس سے ہٹ ہی نہیں سکتے ہیں آپ. اولاد کے بارے میں لڑکے کے لیے مانند حصہ ہے 2 لڑکیوں کا. 2 لڑکیوں کا حصہ وہ ایک لڑکے پہ جائے گا، اور اگر ان کی عورتیں ہوں گی 2 سے اوپر تو ان عورتوں کے لیے 2 تہائی ہوگی جو اس نے چھوڑا ہے، اور اگر ہوگی اس کی 1 لڑکی تو اس کے لیے آدھا ہے. اور اس کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے ان دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے. 1/6 ہوگا. اس وقت یہاں پر ماں باپ کو دونوں کو برابر دیا ہے. اس شوہر، اس آدمی کا جو آدمی مر گیا ہے، اور اس کے ماں باپ ہیں جو چھوڑ گیا ہے، اس کے اگر اس کی کوئی اولاد ہے، اگر اس کی کوئی یعنی مما ترک ان کان لہ ولد، اگر اس کی اولاد ہے تو یہ بٹوارا ہوگا. پھر اگر اس کی اولاد نہیں ہے، کوئی بچہ نہیں ہے، تو وارث اس کے والدین ہوئے ہیں، تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے، یعنی پھر 1/3 ماں کا ہے، اور باقی جو ہے وہ باپ کی طرف. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں بتائیں اور کچھ باتوں کو کیلکولیشن میں نکالنا ہے. پھر اگر اس کے بہن بھائی ہیں تو اس کی ماں کے لیے جو ہے وہ چھٹا حصہ ہے. وصیت پوری کرنے کے بعد وصیت کرنا ہے. یوسی بہا او دین، وصیت پوری کرو فرض کی ادائیگی کے بعد. تمہارے آبا و اجداد، تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے زیادہ قریب ہے، آپ کسی کا کوئی مال روک نہیں سکتے. نفع میں کون قریب ہے، آپ کسی کا جو اللہ نے وصیت کی ہے ویسی کرنا ہے. کوئی ماں باپ امیر ہے، آپ کہہ نہیں ماں باپ ان کو تو ضرورت نہیں، ان کو نہیں دینا. جب اللہ نے وصیت کی تمہیں نہیں پتا کہ یہ نفع میں ان کا یہ مال جو ابھی ان کے پاس ہے، ان کے پاس رہے گا کہ نہیں رہے گا. یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، فرض کر دیا گیا، یہ تمہیں کرنا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، حکمت والے. اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے یہ بٹوارا رکھا ہے. اور تمہارے لیے آدھا حصہ ہے جو بیویوں نے چھوڑا، جو چھوڑا ہے تمہاری بیویوں نے. اگر نہیں ہو ان کے لیے اولاد، اگر اولاد نہیں ہے تو تمہارا جو ہے وہ تمہارے لیے آدھا ہے جو چھوڑا تمہاری بیویوں نے. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر جو ہے وہ آپ بیوی کی یعنی عورت کی کوئی اولاد ہے تو شوہر کا چوتھا حصہ ہوگا، شوہر کو چوتھا حصہ ملے گا. اور جو تمہارے لیے ہے آدھا حصہ، آدھا ہے جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا ہے اگر اس کی اولاد نہیں. پھر اگر اس کی اولاد ہے، پھر اگر ان کے لیے اولاد ہے تو تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے، یعنی مرد کا 1/4 ہوگا، باقی بچوں میں جائے گا. مما ترکنا، اور عورت کا جو ہے 1/8 حصہ ہوتا ہے اگر یعنی اولاد ہے تو. مما ترک جو چھوڑ دیں وصیت کے بعد، اور جو وصیت کر جائیں، یعنی کوئی بھی وصیت کر دیا کہ 1/3 میں سے، تو وصیت کو پورا کرنا ہے اور دین کو پورا کرنا ہے. یہ 2 کو پورا کرنے کے بعد پھر سارا بٹوارا ہوگا. یعنی اگر آپ کے قرض ہے، یا کوئی اس عورت نے، مرد نے کوئی وصیت کی ہے کہ 1/3 میں سے میرے بھائی کو جائے گا، فلاں جائے گا، تو 1/3 یا جتنا بھی. وَلَهُنَّ رُبُعُ، اور ان عورتوں کے لیے چوتھا حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑا تم نے. اگر نہیں اولاد نہیں ہے تو 1/4 ہوگا. ٹھیک ہے، اگر اولاد ہے تو 1/8 ہوگا عورت کا. پھر اگر ہے تمہارے لیے اولاد تو عورتوں کے لیے 8واں حصہ ہے. مما ترکتم، جو تم نے چھوڑا وصیت کے بعد، اور وصیت کر جاؤ جس کی ادائیگی فرض کے بعد. اور اگر کوئی شخص ہے جس کا کوئی جو اس کی وراثت اب بٹوارا ہے وہ کلالہ ہے. کلالہ کون ہے؟ جس کے نہ ماں باپ ہیں نہ اس کے بچے ہیں، وہ اکیلا ہے. تو یا کوئی عورت ہے، یا اس کا کوئی، اس کے لیے اس کا بھائی ہے، اب بھائی بہنوں کو جائے گا.
تو وہ استے ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے. پھر اگر وہ سب زیادہ ہوں یعنی ایک ایک کے بجائے زیادہ ہے تو پھر اس میں سے وہ جو شریک ہے 1/3 میں سے سب وصیت کی جائے گی. وصیت کی جائے گی کب؟ اس کی وصیت پوری کرنے کے بعد اور دین کے بعد. کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا ہے. وصیت ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ جاننے والے بردبار. یہ اللہ کی حدود ہے. جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی اس کو اللہ تعالیٰ داخل کر دیں گے جنت میں جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی, اور یہ بڑی کامیابی ہے. جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور رسول کی تو اس نے اپنے حدود کو توڑ دیا, اس کو جو ہے آگ میں داخل کیا جائے گا, اس میں ہمیشہ رہیں گے اور اس میں دردناک, اس میں رسوا کن عذاب ہوگا. اور جس نے ارتکاب کیا فاحشہ کا اور تم میں سے تو گواہ بنا لو ان میں سے 4 تم میں سے. تو کوئی غلط کام کوئی کیا ہے تو کسی پر کوئی الزام لگا ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ 4 گواہ نہیں لے کر آ جائیں. وَإِن شَهِدُوا, پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو روک لو ان کو ان کے گھروں میں یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے. یعنی اگر اس کو آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ ہے اس طرح سے تو ان کو اسے کچھ ہوا ہے 4 گواہ بھی آ گئے تو ان کو اس وقت تک گھر میں قید گھر میں ہو گیا. اور ان کے لیے یا پھر اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکال دیں اس کے بعد کوئی بھی ایسا. بعد میں سورۃ نور میں 100 کوڑے کا اللہ تعالیٰ نے وہ آیت اتار دی تھی. اب وہ جو 2 مرد جو آئے بے حیائی کو تم میں سے, تو اب ان کو ان کی کیا سزا ہے؟ ان کو بھی اذیت دینا ہے. اور اذیت دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ 2 مرد جو قوم لوط والا جو عمل کریں گے اور وہ بات سامنے آ گئی اور گواہ بھی ہیں تو پھر ان کو جو ہے اذیت دینے سے مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مارا بھی ہے, ان کو نکالا بھی ہے اور ان کو یعنی قتل کا بھی تھا کہ وہاں سے اوپر جگہ سے گرا دینے کا تھا یا تلوار سے قتل کر دیا جائے. یہ ہے آزا ہونا. لیکن انہوں نے اگر توبہ کر لیا اصلاح کر لیں تو ان سے اعراض کرو ان دونوں سے. یعنی آپ توبہ کر لیا اصلاح کر لیا تو اعراض کرو, بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں. بے شک توبہ جو ہے اللہ کے ذمے ہے. وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں کوئی بھی کام ایسا کر دیتے ہیں برا جہالت کے ساتھ پھر توبہ کرتے ہیں قریب سے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں, حکمت والے ہیں. توبہ ان کی نہیں ہے جو کوئی برائی کرتے ہیں یہاں تک کہ ان کے کوئی موت آ جائے, وقت آ گیا موت کا اور پھر اس وقت وہ کہہ رہے ہیں تب اب میں توبہ کر رہا ہوں اب وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ, اور نہ ہی ان لوگوں کا کہ جو مر جاتے ہیں اس حالت میں کہ جو کفار ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب تیار کیا ہے. ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها, نہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے تم کہ تم وارث بن جاؤ اور کسی بھی عورت کے وارث بن جاؤ زبردستی کسی بھی عورت کے جو ہے وہ شادی نہیں کر سکتا کسی کے کہ وراثت کی وجہ سے. نہ ہی تم اس کو مجبور کرو, نہ ہی تم اس کے جو ہے اس کو لے جاؤ باز یعنی یہ تم نے دیا ہے جو اس کے زبردستی. ایک طلاق کی بات کی بھی بات ہے, عدت کے بعد کی بھی بات ہے کہ تم اس کے مال بھی نہ لے جاؤ کسی طرح سے, یہ تم نے دیا ہے. اور نہ ان کو زبردستی ان کو روکو, نہ تم مجبور کرو ان کو کسی بات پر کہ وہ, مگر یہ کہ اگر انہوں نے کوئی ایسی کھلی بے حیائی کا کوئی کام کر لیا ہے تو آپ اس جیسے سورۃ الطلاق میں ہے کہ اگر وہ کھلی بے حیائی کی طرف آتے ہیں تو پھر آپ ان کو نکال سکتے ہیں. لیکن اگر وہ ایسا کچھ نہیں ہے تو ان کو زبردستی ان کے ساتھ وہ نہیں کرو, کوئی کسی بات کی زبردستی, نہ ان کی کوئی چیزیں لو. عاشروہن بالمعروف, عاشروہن بالمعروف جو ہے زندگی بسر کرو ان کے ساتھ بھلے طریقے سے. کہ اگرچہ کہ وہ انہوں نے کوئی غلط کام بھی کر دیا ہو اور وہ اصلاح بھی کر رہے ہو کوئی تو ان کو اس پاسٹ کا بھی تانا نہیں دینا ہے, ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہے. اگر تم ناپسند کر رہے ہو ان کو, ان عورتوں کو کسی طرح سے, تو ہو سکتا ہے کہ اس ناپسندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کوئی بہترین چیز نکال دے. یعنی آپ کی بہترین کوئی اولاد آ جائے, میاں بیوی میں بن نہیں رہی ہے لیکن اولاد کتنی زبردست ہے, تو یہ اس اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر نکال دیا اس میں سے. پھر اگر لیکن تم نے ارادہ کر لیا تمہارا اس سے نہیں بن رہا ہے, تم عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہو, تو تم نے اس کے بدلے دوسری عورت کو لانا چاہ رہے ہو, مکان زوج اس عورت کی جگہ دوسری عورت کو لے کر آ رہے ہو, تو آتے ہی تو تم نے جو بھی اس کو دیا ہے ڈھیروں مال تم سے لینا نہیں. کتنا ہی مال دیا ہوا, اسی ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا, سورۃ طلاق میں پڑھیں گے. کیا تم الزام لگا کے کھلے گناہ کو لگا کے الزام لگا کے تم یہ مال لو گے؟ تم کیسے یہ کر سکتے ہو؟ کئی فتح خزون ہو, تم کیسے یہ کر سکتے ہو؟ قد افضى بعضكم الى بعض, تم نے ایک دوسرے سے فائدہ بھی اٹھا لیا ہے, پہنچ چکا ہے بعض کو بعض سے, یعنی کہ بعض کو بعض سے تم نے فائدہ بھی اٹھا لیا ہے. اور اس سے پہلے تم نے وقت کا عہد کیا لیا تھا, کیا وعدہ لیا تھا شادی کے نکاح کا عقد میں, کیا وعدہ تھا کہ ایک اچھے سے رہیں گے دوسرے کے ساتھ.
ولا تنکحوا ما نکح، اور منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے کس سے نکاح آپ نہیں کر سکتے، جس سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہے، تمہاری سوتیلی ماں سے اور تمہاری عورتوں میں سے، الا ما قد سلف، یعنی جو پہلے گزر گیا، پہلے ہوتا تھا یہ کہ وہ باپ نے اس کو طلاق دے دیا تو وہ اس نے بیٹے نے شادی کر لی، الا ما قد سلف، اب جو بات ہو چکی اس کی پکڑ نہیں ہوگی، اب جو حکم آ رہا ہے وہ یہ ہے، یہ بہت برا ہے اور بہت دشمنی کا سبب ہے کہ نہیں ہے، کہ باپ نے چھوڑا اور بیٹے نے کر لیا تو کتنی بڑی دشمنی ہو جائے گی باپ بیٹے میں، اور کتنا برا راستہ ہے، کتنا برا راستہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حرام کر دیا ہے، بتا دیا ہے کہ کون کون سی شادی ہو سکتی ہے، اور حرمت ظاہر کرتی تمہارے لیے کیا، تمہاری مائیں، مائیں تمہارے لیے حرمت ہے، تمہارے لیے تم ان سے شادی نہیں کر سکتے، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھائی کی بیٹیاں، تمہاری بہن کی بیٹیاں، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، تمہاری بہنیں رضاعت کی جو اس عورت سے ہے، یعنی جس عورت نے تمہیں دودھ پلایا اس کے سارے بچے تمہارے جو ہے محرم ہو گئے، اور تمہاری مائیں تمہاری بیویوں کی، وہ بھی تمہاری ہمیشہ کی محرم ہے، اور وہ تمہاری جو بیویوں کی بیٹیاں، ربائبکم اللاتی فی حجورکم، وہ جو تمہاری گودوں میں ہیں، یعنی وہ اور ان سے جس سے تم نے دخل کر لیا، یعنی ریلیشن کر لیا ان عورت سے، وہ بچیاں جو ان عورتوں کے ساتھ آئی ہیں اور ان عورت سے تمہارا ریلیشن بھی ہو گیا، اب وہ بچیاں بڑی ہو گئی ہیں، ایون وہ تمہاری بیوی سے طلاق ہو جائے ان لڑکیوں سے آپ شادی نہیں کر سکتے، وہ آپ کی محرم ہے، فیلم ایون زندگی میں اور طلاق سے پہلے بعد میں کسی طرح سے بھی، فیلم تکونوا دخلتم بہن، پھر اگر تم نے نہیں کیا تو پھر تمہارے پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی اس سے اس عورت سے ریلیشن نہیں ہوا ہے اور اس کی بیٹیاں ہیں اور اس سے ڈیورس ہو گیا تو پھر اس سے شادی ہو سکتی ہے، وہ حلائل ابناکم، اور بیویاں تمہارے بیٹوں کی جو تمہاری کچھ سے ہیں، اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو، دو بہنیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، الا ما قد سلف، یہ دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ ہو چکا تھا اس دور میں کہ دو بہنیں اکٹھی ہو جاتی تھی شادی میں، نکاح میں، تو الا ما قد سلف، جو پہلے گزر چکا اس کی پکڑ نہیں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اغفر للمسلمين وللمسلمات وللمؤمنين وللمؤمنات وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن كفرة الكتاب الذي يصدون عن سبيلك يكذبون رسولك يقاتلون أولياءك اللهم اختلف بين قلوبهم وزلزل أقدامهم وانزل بهم بأسك الذي لا تردون إلى قوم المجرمين ربنا عذابك إن عذابك بالكفار ملحق اللهم أنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أماتك ناصيتي بيدك ماضي في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في العلم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربنا القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزوننا وذهاب همنا وغمنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم إني أعوذ بك من عذاب اللهم إني أعوذ بك من الهم وحزني أعوذ بك من العجز كسلي أعوذ بك من البخل جبني أعوذ بك من غلبة الدين وكهر الرجال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين الحمدللہ رب العالمین انشاءاللہ تعالیٰ کل سے روزہ شروع ہو جائے گا اللہ نے چاہا تو بإذن اللہ تو ہم روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت دے اور ہمیں موقع دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس مہینے کو اچھے طریقے سے گزاریں اور روزے کو ہم اپنے لیے ہر طرح سے خیر ہمارے لیے لے کر آئے ہر طرح سے ہمارے اعمال ٹھیک ہو جائے ہم اللہ کے صحیح فرما بردار ہو جائے ہمارے اندر تقویٰ لے کر آئے اللہ تعالیٰ یہ روزہ ہمارے اندر تقویٰ لے کر آئے جو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے روزہ اسی مقصد کے ہم پہنچ جائیں
اور اس کے لیے ہم نے اپنی آنکھ، زبان، کان، دل سب کا روزہ رکھنا ہے، سب کو اللہ کی طرف متوجہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالی کل ملیں گے۔ ٹائم نہیں رہے گا؟ جی جی بولیے بولیے۔ السلام علیکم اسما۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی بولے۔ رمضان مبارک، آپ سے پوچھ رہی تھی کہ یہی ٹائم ہوگا؟ جی جی یہی ٹائم ہوگا انشاءاللہ تعالی، یہی 11 سے 1 ٹائم ہوگا ہمارا، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وینسڈے کو میں آف کروں تو اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی، وینسڈے کو میں آف کروں گی تو میں پہلے سے بتا دوں گی، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کو پلیز آپ لوگ میسیجز پر نظر رکھیں اور میسیجز آتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ سوال بھی آئیں گے اور آپ کو کیا کرنا ہے یہ بھی آئے گا، تو اس پہ ضرور جائیں کہ کیا کرنا ہے، تھوڑا سا ہم ڈسپلن ہو جائیں گے اگر ہم اس پہ جائیں تو ایک ہمارا کمٹمنٹ ہے نا، تو ہم اللہ کے کلام سے بھی جڑے ہوئے اور ہمیں کچھ موٹیویشن ملے گی، اگر کوئی مارک کرتا ہے تو اس طرح سے ہمیں دوسروں کو بھی موٹیویشن ملتی ہے۔ کوئی سوال ہے آپ پرسنلی مجھے بھی بھیج سکتے ہیں، آپ گروپ میں بھی بھیج سکتے ہیں، لیکن اگر کلاس سے پہلے بھیجیں تو زیادہ اچھا ہے، کلاس سے آدھا گھنٹہ پہلے 15 منٹ پہلے اگر اس کا جواب دیں تو زیادہ اچھا ہے، اس طرح سے ہمارا تھوڑا سا ریوائیو ہو جاتا ہے کہ کیا پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالی سی یو ٹمارو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔